أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ. تمہارے بس کیسی ہے؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک. اچھا جی، کل جو آیات ہم پڑھ رہے تھے اس حوالے سے تھوڑا سا یہی کہ ہم اس میں جنت کی آیتیں پڑھی، پھر آگے جو ہے وہ آیات تھی کہ جہنمیوں کو کس طرح سے پیش کیا جائے گا کہ وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے، اور ان میں سے سب سے سرکش کو یعنی ان کے لیڈرز کو آگے کھینچ کے آگے کیا جائے گا، اور پھر ان کی پیروی جو ہے وہ ان کے فالوورز کریں گے. اسی اس پر آگے جو ہے وہ آیات آ رہی ہیں. آیت نمبر 71. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور ہر ایک ان میں سے جو ہے وہ ضرور وارد ہونے والا ہے. وارد اردو میں بھی بولتے ہیں لفظ. وارد کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا یا اس جگہ پہنچ جانا، پہنچنے والا. کہتے ہیں نا تم کہاں سے وارد ہوئے، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں لفظ. تو واردھا یعنی وہ پہنچنے والا ہے. تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ وہاں ضرور پہنچے گا. کہنے کا یہ مطلب ہے کس کی بات ہو رہی ہے؟ پل صراط کی. کان علی ربک، اور ہے یہ تیرے رب پر یا تیرے پروردگار پر حتمم. حتمم یعنی ایک دم حتمی بات، طے شدہ بات. اردو میں بھی بولتے ہیں ہم حتمی. تو مقضیہ
بالکل لکھی ہوئی، فیصلہ کن، یعنی دونوں کا معنی تقریباً ایک جیسا ہے، حتمم مقضیہ یعنی بے شک طے شدہ معاملہ ہے، یعنی یہ ہونا ہے۔ تو اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پل صراط کی بات ہو رہی ہے، یعنی ہر شخص کو، خواہ وہ مسلم ہو، کافر ہو، نیک ہو، بد ہو، تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ نیک ہو، تھوڑا بد ہو، اس طرح ہر قسم کا شخص جو ہے وہ اس پل صراط پہ سے گزرے گا۔ اور یہ پل صراط جو ہے وہ دوزخ کے یعنی جہنم کے اوپر نصب کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر گھپ اندھیرا ہے، اور اس کے اوپر جو روشنی ہوگی، یعنی جس روشنی میں لوگ چلیں گے وہ ان کی اپنی روشنی ہوگی۔ سورہ حدید میں آتا ہے کہ جو روشنی ہوا کرے گی وہ ایسی ہوگی کہ جو مومن ہوں گے ان کی روشنی بہت زیادہ ہوگی، اور ان کے آگے آگے چل رہی ہوگی، اور وہ اس روشنی میں ان کے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے، اور جو منافق ہوں گے ان کی روشنی نہیں ہوگی، تو وہ مومنوں سے کہیں گے کہ ہمارے لیے تھوڑا سا رکو، اور ہم تمہاری اس روشنی سے فائدہ اٹھا کے ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے چل پڑیں۔ تو پیچھے سے آواز دی جائے گی، یعنی یا تو فرشتے کہیں گے یا اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنی روشنی کے لیے واپس لوٹ جاؤ، یعنی تم دنیا سے لے کر آؤ یہ روشنی۔ تو ظاہر ہے پاسبل تو نہیں ہو سکتا وہاں پہ، وہ قیامت کے دن اب کوئی انسان واپس تو نہیں آ سکتا، لیکن کہنے کا مطلب یا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کی وہاں جو روشنی ہوگی وہ اس دنیا سے ہی ہے ریلیٹڈ، یعنی جس قسم کے اعمال ہیں اسی قسم کی روشنی ان کو ملے گی، کیونکہ وہ اندھیرے میں نصب ہے وہ پل، اور وہ پل کے بارے میں آتا ہے اس کی جو صفات بیان ہوتی ہیں کہ یہ ایک بال برابر، مطلب بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز، یعنی کہ بہت شدید، مطلب اس میں جب اس پہ سے کوئی چلے گا تو وہ زخمی بھی ہوگا، اور جو تیزی سے گزر جائے گا ظاہر ہے وہ کم زخمی ہوگا، اور جو آہستہ آہستہ چلے گا ظاہر ہے جس کی روشنی جو ہے وہ کم ہوگی تو وہ آہستہ آہستہ چلے گا، اور کسی کی روشنی اتنی بھی کم ہوگی کہ جیسے کھجور کے پودے، چھوٹے سے پودے کے برابر، اور اس کے انگوٹھے کے اوپر چھوٹی سی ہوگی، اور وہ جو جل رہی ہوگی اور بجھ رہی ہوگی، جل رہی ہوگی بجھ رہی ہوگی، اور اس میں وہ چل رہا ہوگا آہستہ آہستہ رینگتا ہوا۔ تو اس میں دیکھیں یہاں پر ایک اور حدیث سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ سب لوگ دوزخ پر پہنچیں گے، یعنی اس پل صراط کی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر سے گزریں گے، پھر اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے واپس ہوں گے۔ پہلا گروہ تو بجلی کی چمک، یعنی کہ بالکل جیسے ایک دم بجلی چمکتی ہے نا تو ایک دم لائٹننگ اسپیڈ کے ساتھ، اسپیڈ آف لائٹ کل بھی بات کی تھی ہم نے کتنی زیادہ ہے اور بہت تیز ہے، یعنی وہ بہت تیزی سے گزر جائیں گے، جسٹ دا اسپیڈ آف لائٹ۔ دوسرا ہوا کی طرح، یعنی ہوا تھوڑا سا اسپیڈ آف لائٹ سے کم ہے تو ہوا کی طرح گزریں گے۔ تیسرا گھڑ سوار کی طرح، یعنی اس سے تھوڑا سلو ہو گئے۔ پھر چوتھا اونٹ کی طرح، گھوڑے اونٹ سے زیادہ تیز بھاگتے ہیں نا، تو اونٹ کی طرح۔ پانچواں دوڑنے والے کی طرح، یعنی کسی انسان کے دوڑنے والے کی طرح کہ کوئی دوڑ کے خود جا رہا ہے بغیر کسی سواری کے۔ اور چھٹا جیسے انسان پیدل چلتا ہو۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ پل صراط کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک پل ہے جسے جہنم کی پشت پر رکھا گیا ہے۔ پشت کا مطلب اس کا اوپر کا حصہ، اس پر آنکڑے ہیں۔ آنکڑے کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کچھ ایسے مطلب چیزیں ہیں کہ وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اپنی طرف کھینچیں گی بھی، آنکڑے۔ چوڑے چوڑے کانٹے بھی ہیں جس سے انسان زخمی ہوں گے۔ مسلمان اس پر سے پلک جھپکنے کی طرح، بجلی کی طرح، آندھی کی طرح، تیز گھوڑوں کی طرح گزر جائیں گے، بعض صحیح سلامت وہاں سے بچ کر دوبارہ نکل جائیں۔ بتائیے گا، جی کیا چیز؟ آنکڑے؟ آنکڑے دوبارہ بتائیے گا۔ مطلب جی جی آنکڑے سمجھے اس طرح سے ہکس ہیں، جیسے کہ ہکس کھینچ کھینچ کے نیچے کی طرف کھینچ رہے ہوں گے، صحیح ہے؟ انگلش میں ہکس ہوتے ہیں نا، ہکس، آنکڑے وہ سمجھے۔ مسلمان اس پر سے پلک جھپکنے کی طرح، بجلی کی طرح، آندھی کی طرح، تیز گھوڑوں کی طرح گزر جائیں گے، بعض صحیح سلامت وہاں سے بچ کر نکل جائیں گے، اور کچھ زخمی ہو کر اور چھل چھلا کر، اور بعض دوزخ میں گر پڑیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہم احفظنا من، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے حفاظت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم جو ہے وہ ان لوگوں میں ہمیں شامل نہ کرے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ آخری شخص جو پل صراط سے پار ہوگا اسے کھینچ کھینچ کر پار کریں گے، یعنی کہ جو آخر میں ہوگا تو بالکل بس اب گھسٹتا ہوا آئے گا۔ پھر جو لوگ خود نجات پا جائیں گے وہ اس دوزخ میں گرے ہوئے
مسلمانوں کے لیے اللہ سے مطالبہ اور تقاضا کریں گے، حتیٰ کہ جس کے دل میں رائی بھر بھی ایمان ہوگا اللہ اسے دوزخ سے نکال لے گا، بشرطیکہ کہ اس نے اللہ سے شرک نہ کیا ہو۔ اچھا، اس چیز کے لیے نا دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں شرک سے بچائے، کیونکہ کئی بار ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ شرک جو ہے وہ اس قدر خاموشی سے دل میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ شرک ایسے دل میں داخل ہوتا ہے جیسے کالے پہاڑ پر اندھیری رات میں جو ہے کالی چونٹی رینگ رہی ہو، تو کسی کو محسوس بھی نہیں ہوگا نا۔ آپ سوچیں، ایک تو اندھیرے رات، پھر پہاڑ بھی کالا اور اس کے اوپر چونٹی بھی کالی، تو وہ کسی کو بھی نظر نہیں آ سکتی۔ تو اس قدر غیر محسوس طریقے سے شرک انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ تو اس کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پوجا سے بچانا، بتوں کی عبادت سے بچانا، کیونکہ وہ اپنے آس پاس یہی دیکھتے تھے نا کہ پوری بستی جو ہے وہ شرک میں مبتلا تھی۔ تو وہ کہتے تھے کہ اے اللہ ہم اس بات سے تیری پناہ مانگتے ہیں کہ انت عبدو اسنام، اس طرح سے آتی ہے دعا، اسلام صنم سے، صاد نون میم۔ تو اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ جس کے 3 بچے بلوغت سے پہلے وفات پا گئے ہوں تو اسے آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف قسم حلال کرنے کے لیے۔ اب آپ کہیں گے قسم حلال کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جو تم نے گناہ کیا ہے، یا تم نے جو یہ والی بات کی حتمم مقضیہ، تو یہ قسم وہی ہے جسے اس آیت میں حتمم مقضیہ یعنی کہ قطعی بات ہے کہ وہاں سے گزرنا تو ہے، ایک فارمیلٹی ہی سمجھ لیں۔ تو اس کا ورود جو ہے، یعنی اس کا وارد ہونا جہنم میں صرف پل پر سے گزرنے کی حد تک ہی ہوگا، یعنی وارد سے مراد کسی جگہ پر پہنچنا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ دوسرا یہ کہ اگر نابالغ بچے کے بارے میں آتا ہے کہ 3 بچے کسی کے فوت ہو جائیں تو وہ آگ تو سے چھوئے گی نہیں، اور 1 بچہ یا 2 بچے فوت ہوں گے تو وہ اللہ سے حجت کریں گے کہ اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، الا یہ کہ ماں باپ جو ہیں وہ مسلمان ہوں، شرک نہ کرتے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کریں گے۔ اور سفارش بھی بہت زیادہ مطلب بہت سی قسم کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا یہ بات کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کر دیں گے اور ہم تو بچ جائیں گے، اور اسی لیے ہم ذرا زیادہ ریلیکس بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم تو امتی ہیں نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں تو ہم بھی محبوب ہیں۔ تو یہ ساری باتیں صرف ہماری خام خیالی ہے، کیونکہ ہم سے پہلے بھی جو لوگ، جو امت مسلمہ تھی یعنی کہ یہودی، وہ بھی یہی سوچا کرتے تھے کہ بھائی ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو انبیاء اور پیغمبروں کی اولادیں ہیں، ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو صرف آگ بس چند روز کے لیے چھوئے گی بس، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ ہم نے 40 دن بچھڑے کی پوجا کی تھی، تو بس 40 دن ہی ہمیں آگ چھوئے گی۔ پھر ایک جگہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہمیں صرف 6 دن جو ہے یا 7 دن جو ہے وہ ہوگا، عذاب ہوگا، کیونکہ اتنے دن میں دنیا آسمان بنے تھے۔ بس ان کی خواہشات تھیں، یہ دل کی باتیں تھیں جو خود کرتے تھے، اور اصل میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ایسی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس، یا اللہ سے تم نے کوئی ایسا وعدہ لے رکھا ہے تو وہ اس کا کوئی ثبوت دو، تو وہ کوئی ایسا ثبوت تو ہے ہی نہیں ان کا۔ تو یہی چیز ہمارے ہاں بھی ہے، ہم بھی کہانت پہ اور ان سب چیزوں پہ بہت بلیو کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو وہی بہت چہیتی قوم ہے، تو کیوں ہوں گے چہیتے؟ آپ پیچھے سے ساری ہسٹری اپنی اگر مسلمانوں کی پڑھتے ہوئے آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنی بھی قومیں جب اللہ تعالیٰ کے دین سے انحراف کرتی ہیں، انحراف کا مطلب ہوتا ہے ڈیویٹ کرتی ہیں، اور اپنے خواہشات کو اور اپنے نفس کو آگے رکھتی ہیں، دنیا کو آگے کر دیتی ہیں، یعنی دنیا کی چیزوں کو اور دنیا کی زندگی کو پرائیورٹی دیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کی مدد بھی نہیں کرتا، دنیا میں بھی نہیں کرتا تو آخرت میں بھی نہیں کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا کیوں ہے؟ اپنا دین نافذ کرنے کے لیے، اور جب کوئی انسان اس چیز کو کوالیفائی نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں ہٹا کر دوسری قوم کو لے آئے گا، اور یہی ہوتا رہا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، سنت اللہ ہی۔ تو یہی چیز ہمیں بھی اپنے اندر سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں پہ بات آتی ہے نا، یا یہ ان الذین آمنو، تو ساتھ ہی لفظ آ جاتا ہے، ان الذین آمنو کے ساتھ ہی کیا آ جاتا ہے؟ وعاملوا الصالحات، یعنی نیک عمل۔ اگر کوئی ایمان والا ہے تو ساتھ میں کیا ضروری ہے؟
وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے. صرف خالی قولی ایمان کا دعویٰ کر دینا کافی نہیں ہوگا. ہماری نجات کے لیے ہمیں عمل صالح بھی کرنے ہوں گے ایمان کے ساتھ، یہ ضروری ہے. اور اگر یہ نہیں ہے، ان میں سے کسی ایک چیز میں بھی کمی ہے، اگر ایمان کچا ہے یا عمل صالح میں بھی کمی ہے، تو یہ ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، یہ نجات کا باعث نہیں بنے گا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس چیز کو سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ہے کچھ بھی کر لیں تو ہم تو مسلمان ہیں. ارے جہنم میں کون جائے گا؟ وہ فلاں جو کافر ہے، وہ جو کرسچن ہے، وہ جو یہودی ہے، ہندو ہے، بت پرست ہے. ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو جنت میں ہی جائیں گے. جی نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیونکہ مسلمان دیکھیں، آپ کو میں اگر آپ کو عالم برزخ کا عالم برزخ قیامت کے دن کا اگر آپ کو منظر تھوڑا سا بس اسکیچ کروں گی، زیادہ نہیں، کہ جب انسان میدان حشر میں جمع ہوں گے، صحیح ہے، سارے لوگ اس میں مومن کافر سب موجود ہوں گے، تو یہیں سے کافروں کو لے جا کے جہنم پر لے جایا جائے گا. یہ جہنم میں لے جایا جائے گا، یہاں ان کا میزان قائم نہیں ہوگا. صحیح ہے؟ یہاں میزان قائم ہو رہا ہے. صحیح ہے، میزان کا مطلب ہے کہ ہاں عدالت لگے گی، تو کافروں کو تو یہیں سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کے جو نیک اعمال تھے وہ بھی اس حیثیت کے تھے ہی نہیں کہ وہ میزان میں رکھے جائیں، تولے جائیں. میزان کا مطلب سمجھ آتے ہیں نا؟ ترازو. صحیح ہے، میزان میں نہیں رکھے جا سکتے وہ. اور اگر جیسے وہ کوئی چیریٹی ورک کرتے رہے ہیں، فرض کریں جیسے مدر ٹیریسا تھی، مسلمان تو نہیں تھی نا، لیکن کتنا چیریٹی ورک کرتی تھی. ایسی بہت سے اور آپ کو غیر مسلم اور سب ملیں گے جو کہ بہت چیریٹی کرتے ہوں گے. تو اب آپ کہیں گے کہ ان کا کیا؟ تو وہ جس نیت کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے، وہ نیت میٹر کرتی ہے، پلس ایمان میٹر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے میں. کسی بھی عمل صالح کے لیے کیا شرائط ہیں، یہ ہمیشہ یہ بات جو ہے وہ میں ہر کورس میں سب بتاتی ہوں، اور ریمائنڈر ہوتا ہے ہر چیز کے لیے. سب سے پہلے کیا ہوتی ہے جی؟ ایمان. ایمان کے ساتھ کوئی کام ہوا ہے تو وہ عمل صالح آئے گا. وہ عمل صالح کے ساتھ مطلب اس کیٹیگری میں فال کرے گا. عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ ایسا عمل جو اللہ کے ہاں قبول ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کو پہنچتا ہے. اعمال اوپر چڑھتے ہیں نا، اعمال اچھے اعمال اوپر چڑھتے ہیں، دعائیں بھی اوپر چڑھتی ہیں اللہ کی طرف، فرشتے لے کے جاتے ہیں. تو وہ اوپر کب چڑھیں گے؟ جب ایک تو وہ ایمان کے ساتھ ہوں، دوسرا کیا؟ وہ اخلاص کے ساتھ ہوں. اخلاص کا مطلب ہے کہ اس کام کو کرنے پر نیت جو ہے وہ کیا ہو کہ یہ اللہ کی خاطر کی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے اخلاص. ٹھیک ہے، نیت یہ ہو. پھر تیسری چیز کیا ہے کہ وہ اس کا طریقہ جو ہے نا، جو کام جو کیا گیا ہے وہ سنت طریقے پہ ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا کام کیا ہے جو اپنی مرضی کے مطابق یا اپنے دل پشوری کے لیے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ میلے ٹھیلے لگائے اور کہے کہ بھئی میں تو بہت نیک کام کر رہا ہوں. اب آپ بتائیں، مزاروں پر بھی تو کھانا کھلایا جاتا ہے نا، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کھانا کھلانا کیا ہے؟ جنت میں لے جانے والے عملوں میں سے ایک ہے. تو اب جو شخص بازار پہ جا کے چڑھاوے چڑھا رہا ہے، چادریں پہنا رہا ہے قبر پہ، تو وہ اس کو کچھ اخلاص، اس کا مطلب اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. تو اس کا اجر نہیں ملے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو وہ سنت کے خلاف ہے ایسی جگہ پہ جا کے کوئی کام کرنا. دوسرا یہ کہ اس میں ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے، شرک شامل ہو جاتا ہے اس کے اندر، اخلاص بھی نہیں ہوتا. وہ اللہ کے لیے تو نہیں کر رہا ہوتا، وہ کس لیے کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اس کو پیر صاحب کے لیے کر رہا ہوتا ہے، فلاں کا مزار ہے، وہ جو اولیاء اللہ ہیں یا جو بھی ہیں ان کے لیے کر رہا ہوتا ہے. تو شرک بھی ہو گیا ہے، اخلاص بھی ختم ہو گیا اس میں، اور سنت بھی نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کچھ نہیں سکھایا کہ ہم قبرستان میں جا کے میلے ٹھیلے لگا لیں اور وہاں پر چڑھاوے چڑھائیں اور دیگے پکائیں اور وہاں دھماڑ ڈالیں. تو ایسا تو کچھ نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ کہ ایک شخص ہے جو کہ کافر ہے اور وہ کوئی چیریٹی ورک کرتا ہے، خوب لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے، تو اس کے پاس ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے پاس اخلاص بھی نہیں ہے، اس کے پاس سنت بھی نہیں ہے. ٹھیک، ایسے ہی ایک شخص ہے جو کہ منافق ہے. منافق پتہ ہے نا کون ہوتا ہے؟ جو ہوتا تو دیکھنے کہنے سننے میں سب مسلمان جیسا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر کیا ہوتی ہے؟ ریاکاری ہوتی ہے. ریاکاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے. آج کل ہم دیکھیں کہ یہ کس قدر ٹرینڈ میں ہے یہ بات. ہر کام جو ہے وہ کس لیے ہو رہا ہے؟ دکھاوے کے لیے. ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں دکھاوے کے لیے. اگر کوئی کہے کہ بھائی پردے کے ساتھ شادی ہونی چاہیے، زیادہ آپ ایکسپینس نہ کریں اور ذرا نامنل قسم کی شادی کر لیں، تو کیا کہا جاتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے.
پھر ایسے بھولے بسرے رشتہ داروں کو بلایا جا رہا ہوتا ہے جو کبھی جن سے ملاقات نہیں ہوتی، بھائی اسی بہانے ملاقات ہو جائے گی، اور وہ اور اس کو بلایا اس کو بلایا. اور پھر اگر کہا جائے کہ بھائی آپ کے وسائل کم ہیں، آپ نہ کریں اس طرح سے، تو قرضہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی پھر لوگ کیا کہیں گے. تو اصل میں وہ کس لیے کیا جا رہا ہوتا ہے، کس کے لیے، کس کو خوش کرنے کے لیے کی جا رہی ہوتی ہے سب کچھ چیزیں، لوگوں کے خوش کرنے کے. اور جو کام لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے گا، اس میں اسراف کر کے اللہ کو ناراض کیا جائے گا، تو جب اللہ ناراض ہوگا تو لوگ بھی ناراض ہوں گے. اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ اللہ کو ہی خوش کریں گے، اور اس کے اخلاص پیچھے نیت اللہ کو خوش کرنا ہوگی، اور اس میں اللہ کی نافرمانی شامل نہیں ہوگی، تو اللہ خوش ہوگا، اللہ لوگوں کو بھی آپ سے راضی کر دے گا. یہ بات سمجھ آتی ہے نا آپ لوگوں کو؟ تو ان سب چیزوں میں آپ کو پتا ہے کہ ایک سر مرتبہ شادی کیا ہے؟ شادی سنت رسول کس طرح بولنا ہے؟ کسی کو بولنا ہے شادی دیکھو اتنا اہمیت رکھتا ہے، کیا بولنا ہے؟ شادی جو ہے وہ آپ کے ایمان کو مکمل کرتی ہے. یہ ایمان، یہ ایک تو سنت رسول بھی ہے، ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ میری سنت ہے، تم اس سے منہ موڑو گے، اس کا مطلب تم مجھ سے منہ موڑ رہے ہو. پھر ایمان کو مکمل کرنے والی چیز ہے، اس سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے، انسان کی پاکیزگی، اس کا کردار جو ہے وہ سیف ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فریضہ اور نیک ایمان والا یعنی دینی فریضہ ہے. تو اس کے لیے ہم اس میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں، اور اس میں ہم بہت زیادہ خرافات جو ہیں ہم نے ایڈ کر رکھے ہیں. اور وہ وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ دکھاوا، ریاکاری، لوگوں کو خوش کرنا. اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ لوگوں کو خوش کرنے جاتے ہیں نا، یہ خاندان والے اور لوگ کبھی خوش ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ شادیوں میں ضرور بدمزگی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ناراض بیٹھا ہوتا ہے کہ ہمیں تو 2 لوگوں کو بلایا ہے، اور ہمیں کھانے کے لیے نہیں پوچھا، اور ہمیں رکنے کو نہیں کہا، اور اس نے ہمیں سیدھے منہ بات نہیں کی، اس نے ہمیں یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، ہمیں پہناونیاں نہیں دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہمارے یہاں باتیں ہوتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سادگی اختیار کیجئے، اور قرضے بالکل بھی نہ اٹھائیں شادی کے لیے. اور اس کی پتہ ہے بہت بڑی مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ قرض اٹھاتے ہیں نا، تو پھر شادی کے بعد مشکل ہو جاتی ہے. اب دیکھیں ایک نیا جوڑا ہے، وہ بیچارہ شادی ہوئی، اب ان کے نئے نئے شوق ہوتے ہیں، ہمیں گھومنے جانا ہے، ابھی بچے نہیں ہیں، چلو ابھی ہم ایک دوسرے کو سمجھنا چاہتے ہیں، چلیں باہر کھانا کھا لیتے تھوڑا کچھ. اب کیا ہوتا ہے، اب وہ نیا جوڑا تو قرضے میں پھنسا ہوا ہے، کیونکہ وہ سارا قرضہ کون اٹھایا، وہ کس نے اٹھایا ہوتا ہے؟ دولہا نے اٹھایا ہوتا ہے، یا دلہن کے گھر والوں نے جو بھی اٹھایا ہوتا ہے وہ تو دلہن کے گھر والے بیچارے بھگت رہے ہوتے ہیں. لیکن دولہا کی جو طرف سے جو قرضہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے وہ تو ان دونوں پر ہی پڑتا ہے نا. پھر بعد میں یہی ہوتا ہے کہ بھائی اب پھر ڈاکٹرز کے پاس جانا ہے تو پیسے نہیں ہیں، پھل کھلانا ہے تو پیسے نہیں ہیں، ہر چیز پھر دل مارے جا رہے ہوتے ہیں. پھر فائدہ کیا؟ پھر اس میں بدمزگی ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر اس میں وہ اچھی بات ہے کوئی؟ اس میں تو پھر آپ کی انڈرسٹینڈنگ آپس میں کپل کی کیا ہوگی اس لڑائیوں میں، کہ انسان جو ہے وہ کوئی اپنی چھوٹی موٹی خوشی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ پیسے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے ختم ہو گئے. اور آپ کو پتہ ہے کون یاد رکھتا ہے کس کی شادی میں کون سا کھانا تھا؟ آپ نے کتنی شادیاں اٹینڈ کی ہوں گی، آپ کو کون سی شادی کا کھانا یاد ہے، اور کس کا آپ ابھی تک واہ واہ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ان کی شادی میں بڑا اچھا کھانا تھا؟ یاد تھوڑی رہتا ہے کسی کو کچھ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے. سادگی اپنائیے، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہیے. دوسرے علاوہ آپ دیکھیے، اس کے علاوہ بھی ہم کتنے دیکھنے دکھانے والے کام کرتے ہیں. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ یہ ریاکاری جو ہے نا، اب کوئی شخص جو ہے وہ نیک کام کر رہا ہوتا ہے، اب فرض کریں کہ وہ جو ہے کوئی بھی نارملی ایسے ہی کوئی صدقات خیرات کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے. تو کیا ہے، اس کے پاس ایمان تو ہے، یعنی قول تو ہے نا اس کا ایمان، یہ منافق کی بات کر رہی ہوں. اخلاص میں کیا ہے، یہاں کمی آ جاتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے، یعنی ریاکاری ہے نا اس کی. یہاں کمی آ گئی. سنت بھی صحیح ہے کہ چلو وہ سنت طریقے پہ بھی کام کر سکتا ہے، لیکن جہاں ریاکاری آ گئی، یہ عمل صالح میں رکاوٹ بن گئی. پھر اسی طرح ایک شخص ہوتا ہے جو بدعتی ہوتا ہے. بدعتی کون ہوتا ہے؟ وہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، وہ جو ہم نے سفارش والی بات بولی تھی، اس میں یہ جو کہتے ہیں جو مس کیریجز ہوتے ہیں، تو یہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا؟ ہاں جی، وہ جو آپ نے ایسے بتایا تو ہیں کہ کہ کسی جگہ اب مجھے اس کا ایگزیکٹلی نہیں پتا. ظاہر ہے وہ نابالغ بچہ ہی نومولود میں ہی آئے گا شاید، تو واللہ عالم.
تو آپ دیکھیں مدتی جو ہے وہ کون ہوگا کہ جس کا ایمان تو ہے اور وہ اس کا اخلاص بھی ہے، لیکن وہ سنت طریقے پہ کام نہیں کرتا، وہ اپنی مرضی کے طریقے نکال رہا ہوتا ہے۔ اب جیسے ہمارے یہاں میلاد ہو رہے ہوتے ہیں، خوب جشن منایا جا رہا ہوتا ہے، اور روڈز بلاک کر کر کے ٹینٹ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دی جا رہی ہوتی ہے، پھر یہ کہ بہت لاؤڈ سپیکر میں نعتیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، ظاہر ہے کوئی بیمار ہے، کوئی پڑھائی کر رہا ہے، کوئی پریشان ہو رہا ہے، نیند سو رہا ہے کوئی، تو وہ سب کا کوئی خیال نہیں ہے، اور بس انہیں اپنے جو ہے وہ جو میلہ لگانا ہے نا، بیسیکلی اس کو یہی کہیں گے کہ وہ اس کا شوق ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ نا پورے سال سیونگ کرتے ہیں کہ اب ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو وہ ہم سیونگ کے بعد ان سیونگز کے سے یہ ہم تقریب منعقد کریں گے اور اس سے برکت ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو تکلیف دے کے برکت حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ایسے لوگ اکثر جو ہیں وہ نمازیں اور باقی چیزوں میں کم نہیں ہوتی ہے ان کی، وہ صرف اسی پر ہی تکیہ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس اسی سے سفارش ہو جائے گی ہماری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے بدعت جو ہوتی ہے نا وہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، ہر سال نئی کوئی چیز اس کے اندر ایڈ ہوتی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھو کہ ایک بھی کٹ رہا ہوتا ہے، پھر مکہ مدینہ بنا کے اس کو کاٹ رہے ہیں، پھر جو ہے اس میں دھمال بھی ڈالا جا رہا ہے، پھر جو ہے وہ ٹیبلو بنایا جا رہا ہے کہ وہ بالکل بدر اور احد کے جیسے کپڑے پہنا کر مرد جو ہیں وہ باقاعدہ تلواروں سے لڑ لڑ کے ایک ٹیبلو بھی کر رہے ہیں۔ پھر ایک جگہ پہ پچھلے کچھ سالوں پہلے میں نے دیکھا تھا، پتہ نہیں ملتان تھا یا کہاں تھا، وہاں پہ انہوں نے حور بنا کے ایک عورت کو چوک پہ بٹھایا ہوا تھا اور پورا میک اپ کر کے، مطلب آپ دیکھیں کہ بدعت کی کہانی کوئی حد نہیں ہے۔ جی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اگر جہاں پر اس کے بارے میں ایک اسکالر نے ایک بہت پیاری بات کہی تھی کہ جب بدعت جاتی ہے، جب بدعت آتی ہے، بدعت یعنی کہ جب کوئی نئی چیز دین میں داخل کی جاتی ہے تو سنت جاتی ہے، یعنی جب بدعت آئے گی تو سنتیں بیچ میں سے چل جائیں گی، اور سنتیں چھوڑیں گے تو آپ سوچیں کہ پھر ہمیں سفارش ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب سفارش پر آ جائیے کہ جو سفارش ہے وہ بہت ساری قسم کی سفارشیں ہیں۔ ایک تو فرشتوں کی سفارش ہے، یہ فرشتے ہمارے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں، اگر آپ فرشتوں کی دعائیں لیتے ہیں تو فرشتے آپ کی دعائیں آپ کے لیے، دنیا کے ہر انسان مومن کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر چرند پرند بھی دعا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کا کتاب اللہ، صحیح ہے، قرآن مجید، صحیح ہے، یہ بھی سفارش کرے گی۔ اگر کوئی شخص اس کو اپنی پوری زندگی میں اپنے ساتھ رکھتا ہوگا، ایمان کے ساتھ رکھتا ہوگا کا مطلب کتاب ہاتھ میں نہیں رکھتا ہوگا، مطلب یہ کہ اس کو پڑھتا ہوگا، اس پر عمل کرتا ہوگا، اسے سمجھتا ہوگا، تو قرآن جو ہے وہ آپ کے حق میں سفارش کرے گا۔ لیکن قرآن اگر کوئی شخص اس کو رکھ کے چھوڑ دیا ہوگا، رکھ کے چھوڑنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کو اس کا حق ادا نہ کرنا، تو پھر وہ اس کے خلاف بھی حجت قائم کرے گا، یا صرف سفارش نہیں ملے گی، خلاف جو ہے وہ گواہی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے بھی، سفارش بھی ہے اور خلاف گواہی بھی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ میری امت نے میرے بعد دین میں نئی نئی چیزیں نکالی اور انہوں نے کتاب کو چھوڑا ہوا کر دیا تھا۔ یہ میں غالباً سورہ طٰہٰ کے اندر یہ آیت آتی ہے، شاید نہیں، ہجرم مہجورہ ایسے کر کے لفظ آتا ہے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا کس صورت میں آتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں یہ بات کہیں گے۔ تو آپ دیکھیں گے یہیں پر آ کر ہمارا یہ زوم جو ہے وہ چکنا چور ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہماری سفارش کر دیں گے، بلکہ وہ تو ہمارے خلاف بھی گواہی دیں گے کہ اگر آپ نے قرآن کو چھوڑا ہوا بنایا تو وہ کہیں گے کہ بھائی ان لوگوں نے تو میرے بعد قرآن کو چھوڑا ہوا بنا دیا تھا۔ اور چھوڑا ہوا کی ایگزامپل میں مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ یہ بھی ہے کہ انسان قرآن مجید کو پڑھے تو لیکن صرف اپنے فائدوں کے لیے پڑھتا ہو، جیسے اکثر لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں کہ بھائی بچہ ہونے والا ہے، سورہ مریم پڑھ لو، بیٹا چاہیے تو سورہ محمد پڑھ لو، تو خوبصورت بچہ چاہیے تو یوسف پڑھ لو، اور رزق میں برکت چاہیے سورہ واقعہ پڑھ لو، اور اسی طرح کی اور مزید ہم نے صورتیں بانٹی ہوئی ہیں، بس اپنے فائدے کے لیے ہم اس کو برکت کی کتاب سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، حالانکہ یہ آئی کس لیے ہے؟ یہ آئی ہے ہماری ہدایت کے لیے، تاکہ ہم اسے پڑھیں، اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ہر قسم کی آپ کو باتیں مل رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے اگر ہم اس کو صحیح طور سے سمجھیں تو۔ اچھا، اس میں بہت سے لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں
کہ میں تو جب بھی قرآن پڑھتی ہوں تو میں ترجمے کے ساتھ ہی پڑھتی ہوں، اور میں تو ایسا کبھی کرتی نہیں، میں ایک رکوع پڑھوں چاہے 2 رکوع پڑھوں تو میں ترجمے کے ساتھ ہی پڑھتی ہوں۔ کیا خالی ترجمے سے پڑھ لینا کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے کافی ہوتا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ لے رہے ہیں اور اس سے پہلے تو قرآن کا ترجمہ پڑھتے رہے ہیں؟ جی الینا ہے ہمارے پاس؟ ہاں الینا جی جی جی، قرآن کا ترجمہ پڑھتی ہیں رہی ہوں گی آپ، پڑھتی تھی پہلے؟ جی 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 تو اس کیا سمجھ آتا تھا؟ کیا ایکسپیرینس تھا اس وقت؟ بہت مشکل ہوتا ہے، مطلب پورے اس کو مطلب مطلب کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے اس تک پہنچنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ مطلب آپ لفظ تو سمجھ سکتے ہیں لیکن کانٹیکس تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ کیونکہ اور کوئی بتائے گا؟ اور کوئی ہے ایسا جو جس کو یہ خیال ہے کہ میں جو پہلی دفعہ لے رہا ہے کورس، یا یہ اس سے پہلے ابھی مطلب لیتے رہے ہیں کورس اور اس سے پہلے کبھی ترجمے سے ہی پڑھتے تھے تو سمجھ آتا تھا؟ کچھ سمجھائیں گے؟ کوئی بتائے گا؟ جی ہما۔ جی نہیں یہ سب اب میں ابھی کے اس سے اب پہلے زیادہ تو ہم سمجھ آ اپنے رہی کورس ایک منٹ ہاں نکت، ایک جی منٹ، ہما بتا رہی ہیں جی جی۔ جی جی میں پڑھتی رہی ہوں ترجمے کے ساتھ، لیکن سچی بات بتاؤں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا جب سے میں نے یہ کلاسز جوائن کی ہیں اور سارا ورڈ ٹو ورڈ میننگس کے ساتھ پڑھتی ہوں، مجھے واقعی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن پہلے بس ایسے شاید اپنی تسلی کے لیے کہ میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ الحمدللہ۔ جی نگت آپ بتا رہی تھی کچھ؟ جی جیسے عمر نے کہا نا، بالکل وہی والی بات میں کہنا چاہ رہی تھی کہ میں بھی اب اتنا مطلب سمجھ آ گیا، شکر الحمدللہ، کہ کہیں بھی تلاوت یعنی کہ سورہ بقرہ اگر لگ رہی ہو تو مجھے ترجمے کے ساتھ وہ مجھے میرے ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہے باتیں ساری جو ہم پڑھ رہے ہیں آج کل، تو بہت اچھے طریقے سے، بلکہ اب سمجھ آنے لگا ہے ہمیں۔ الحمدللہ۔ جی شازیہ۔ السلام علیکم۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، میں بھی ایسے میں ہمیشہ ترجمے کے ساتھ پڑھتی تھی تو نہیں ایسے سمجھ نہیں آتی تھی جیسے اب آ رہی ہے جب سے کلاسز شروع کی ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا جی ثنا۔ جی مس، میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ ترجمہ تو پڑھتے تھے اور تھوڑا بہت جیسے پچھلے دفعہ مطلب قصص الانبیاء پڑھا ہوا تھا بچوں کا تو تھوڑا بہت سمجھ آتا تھا، لیکن جو شان نزول ہے، جس طرح سے یہ نازل ہوئی آیاتیں اور ترجمہ جس طرح سے پڑھنا شروع کیا تو بالکل ہی حیرت انگیز ہے ماشاء اللہ۔ اب بہت اچھا لگتا ہے ترجمہ پڑھنا، اس کا ترجمہ پھر اس کی تفسیر سمجھنا کہ یہ کیوں نازل ہوئی، اس کا کیا مقصد تھا، تو بہت مزہ آتا ہے ماشاء اللہ۔ الحمدللہ۔ جی کرن۔ پہلے جیسے ترجمہ جب ہم پڑھتے تھے تو ایک کنیکشن، آپ ترجمہ بھی پڑھتے تھے، جیسے آپ کو کچھ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے تو مطلب بھی پتا تھا، جیسے بچپن میں بھی ترجمے پڑھے ٹرانسلیشن، لیکن ایک کنیکٹ ہوتا ہے نا، جیسے آپ کو پتا ہے کہ جیسے کوئی کنیکشن فیل نہیں ہوتا تھا، اب ایسا لگتا ہے جیسے ماشاءاللہ قرآن بات کر رہا ہے آپ کو، یہ صحیح کا کلام اللہ لگتا ہے کہ اللہ جو ہے آپ کو بتا رہے ہیں یہ بات ہے یہ بات ہے۔ ترجمے کو سمجھے بغیر یہ چیز آپ فیل ہی نہیں کر سکتے، صرف ترجمہ پڑھنے سے یہ آپ فیل نہیں کر پاتے۔ پہلے بھی بہت ترجمے پڑھے ماشاءاللہ، لیکن اب آ کے الحمدللہ یہ فیل ہوتا ہے کہ اب یہ بات ہو رہی ہے، کنیکشن فیل ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے بات کر رہے ہیں آپ سے، یہ قرآن آپ کا جو ہے ایک طرح سے ذریعہ ہے بات کرنے کا اللہ سے۔ اچھا، اب باقی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ جب میں پہلے جو ہے وہ کلاس لیتی تھی نا، سوری، جب میں جو ہے پہلے ترجمہ پڑھتی تھی تو مجھے ربط محسوس نہیں ہوتا تھا آیتوں کے درمیان میں، مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کہ نا کہ جس میں جنت جہنم کا ذکر ہو رہا ہے، یا پھر جو ہے کچھ پرانے زیادہ تر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے، پھر یہ کہ تھوڑا بہت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ توحید کی بات کر دیتے ہیں، نمازوں کی بات ہو جاتی ہے، زکوٰۃ تک کی بات ہو جاتی ہے، بس کچھ ربط نہیں بنتا تھا درمیان میں کہ اس میں ہدایت ہے ہمارے لیے، لیکن اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس ایز سچ ہے کیا، یہ سمجھ نہیں آتا تھا۔ لیکن الحمدللہ جب پڑھنا شروع کیا اور سمجھا تو جو ہے آپ اس کو اچھی طرح سمجھ پاتے ہیں اور محسوس کر پاتے ہیں۔ آگے دیکھیں۔ بس میرے 2 سوال ہیں۔ جی جی ربا کو۔ السلام علیکم۔ بس مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے ابھی آپ سب سمجھا رہی تھیں عمل صالح کی ڈیٹیلز، اس میں سنت کا ذکر آ رہا ہے،
تو سنت تو دو طرح کی ہے. ایک تو وہ جو حضور اکرم کیا کرتے تھے، جیسے ان کے رہنے اور کے طریقے تھے، کھانا پینا کے اسٹائل ان کے، اور سونا، جو بھی ان کی سنتیں تھیں. اور کچھ سنتیں وہ ہیں جو انہوں نے بولی ہیں کہ یہ کرنی ہے، مجھے اللہ نے کہا ہے کہ اس طرح کرنا ہے، اور انہوں نے تاکید کی ہے کہ، اور وہ خود بھی اس طرح سے کیا کرتے تھے. تو جو ان کی لیونگ اسٹائل والی سنتیں تھیں، اگر وہ فالو نہیں کر رہے ہم، کیونکہ جیسے عقیقہ کی اگزامپل دیتی ہوں. ابھی کچھ دنوں پہلے کوئی ڈسکشن ہو رہا تھا، تو عقیقہ کا تھا کہ 7 دن میں بچے کا عقیقہ کر دینا چاہیے، سنت ہے. تو کسی نے آگے سے کہا کہ سنت ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر 7 دن میں نہیں ہوا. تو وہ جو یہ بات آتی ہے کہ عمل صالح میں وہ والی سنتیں ہم فالو کر رہے ہیں، تو یہ اس میں یہ والی بھی انکلوڈ ہوں گی. اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ آپ نے بتایا تھا کہ ابھی کہ کھانا کھلانے کا عمل جنت میں لے جانے والا عمل ہے، یہی کہا تھا نا مس آپ نے؟ جی جی یہی کہا تھا. تو یہ جو ہے صرف غریبوں کو، یا ویسے بھی آپ مہمانداری کر رہے ہیں تو لوگوں کو کھلانے، تو دونوں کھانا کھلانا تو بس کھانا کھلانا ہے نا، چاہے وہ آپ کسی کو بھی کھلائیں. جی جی آپ ایون جو دعوتیں کرتے ہیں وہ بھی یہی ہے، اور ایون جو ہم اپنے گھر والوں کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی جنت میں لے جانے والے عملوں میں سے ہے. اور آپ دیکھیں کیونکہ ابھی یہ اتنا جی بڑا جی اہم فریضہ ہے نا. اور اس پر دیکھیں شیطان کہاں سے وار کرتا ہے کہ عورتوں کے پیچھے جو ہے میں کھانا کو، کیا سلوگن تھا، اپنا کھانا خود گرم کرو. تو آپ دیکھیں جی جی. کھانا کھلانا تو اتنا ثواب کا کام ہے، جیسے پانی پلانا ثواب کا کام ہے نا، ایسے ہی کھانا کھلانا بھی بہت ثواب کا کام ہے. پانی پر میری تو ابھی لوگ یہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو ہسبینڈ کہنے لگے کہ کہیں جیسے ہم محلے میں بھی بانٹتے ہیں نا، کچھ بنایا آپ نے، کچھ بھیج دیا پڑوسیوں میں، تو کہنے لگے کہ یہ تو اپنی تعریفوں کے لیے بھیجتی ہوں، تعریف کریں گے اس. تو میں نے ان سے کہا یہ پتہ ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے؟ تو کہنے لگے کہ بالکل دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن غریبوں کی پڑوسیوں، بات ہوتی ہے اس میں. یہ تو پڑوسیوں کا بھی تو حق ہوتا ہے نا. آپ کو پتا ہے نا کہ شوربہ بڑھانے کا حکم ہے کہ جب آپ کوئی ایسی جی چیز جی بنائیں کہ جس کی خوشبو دوسرے تک پہنچے تو آپ اس میں شوربہ بڑھا لیں اور اسے بھی پہنچا دیں کہ اس کا دل نہ تڑپے. تو صحیح. یہ جو ہے پہلا جو سوال آپ نے کیا تھا کہ جو عقیقہ 7 دن کے اندر اندر کیا جاتا ہے یا 7ویں دن کیا جاتا ہے تو وہ عقیقہ کہلاتا ہے، اور اگر جب بعد میں کیا جائے گا تو وہ عام صدقہ شمار ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ پھر عام صدقے کے حساب سے ہوگا، پھر وہ عقیقہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ اسی وقت تو ہوتا اگر نہیں کیا تو گناہ ہے اس پہ، اگر 7 دن میں نہیں کیا؟ مطلب پھر وہ اجر نہیں ہے نا، جس کی اجر کی بات، پھر وہ اجر نہیں ہوگا. پھر دوسرا ہے، پھر نارمل صدقے کیا اجر ہے، پھر اجر جس کی ہو رہی ہے نا بات وہ ہے. پھر ان لوگوں سے پھر ایکسکلوڈ نہیں، ان لوگوں سے ایکسکلوڈ ہو گئے نا جو عمل صالح میں سنت کا اہتمام کرتے ہیں. دیکھیں سنت طریقہ ہوتا ہے. اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی طریقے ہمیں بتائے ہیں نا ہر چیز کے، وہ سب سنت کا معنی طریقہ. ابھی میں نے بولا نا کہ اللہ کا یہی طریقہ ہے، تو اس پر میں نے بولا سنت اللہ ہی لفظ بولا تھا نا میں نے، وہ قرآن مجید میں آتا ہے. سنت اللہ کا معنی، سنت یعنی یہی تو اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پرانے لوگوں کو ہٹا کے، جو نا اہل لوگ ہوتے ہیں ان کو ہٹا کے نئے لوگوں کو لے آتا ہے، تو اور پھر ان کی جگہ ان کو دے دیتا ہے. تو یہ سنت ہے اللہ کی. تو سنت کا معنی طریقہ. ٹھیک ہے، طریقہ درست ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص غلط طریقے سے صحیح کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، فرض کریں ایک شخص ہے وہ اپنے حرام کی کمائی جو ہے وہ خوب ڈونیٹ کرتا ہے، تو اس کو اجر ملے گا؟ وہ عمل صالح کہلائے گا؟ نہیں نا، اس کا طریقہ غلط ہے. وہ اپنے محنت کی کمائی کو ڈونیٹ کرے گا اور اس پہ چیریٹی کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا. تو یہ بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ جو سنت آپ کہہ رہی ہیں تو دونوں ہی طرح سنت کا معنی طریقہ ہے، یعنی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ سٹیپ کو فالو کرنا اتباع کہلاتا ہے نا. اتباع دیکھیں ایک ہوتی ہے اطاعت یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کو کوئی حکم دیا جائے وہ اسے پورا کر لے، اور ایک ہوتی ہے اتباع، یہ اس سے اطاعت سے ایک درجہ اوپر کی ہوتی ہے. یعنی یہ اتباع یہ ہوتی ہے کہ اس نے کہا بھی نہیں ہے کہ لیکن آپ اس کی ہر بات کو فالو کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں اتباع. جیسے ایک آپ جیسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ استاد کو اگر پسند کرتے ہیں تو ان کا سٹائل تک کاپی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اتباع کے زمرے میں آ جائے گا. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے بیان کر رہے تھے ایک مرتبہ صحابہ، تو ایک صحابی بیان کر رہے تھے، تو میرا خیال ہے حضرت علی تھے، تو انہوں نے نا اپنے گریبان کے 2 بٹن آگے کے کھول لیے اور پھر وہ بات بتانے لگے. تو پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تو ان کے 2 گریبان کے اوپر کے بٹن کھلے تھے، تو انہوں نے انہی کا طریقہ فالو کرتے.
मतलब वो इसको कहते हैं इत्तिबा, तो जैसे जैसे वो करते जाए वैसे वैसे फॉलो करना, ये मोहब्बत में होती एक है। और भी थे शायद जो मुस्कुराए थे, किसी बात पे मुस्कुराए तो सबने कहा आप मुस्कुराए क्यों इस बात पे, फिर उनका हुजूर अकरम भी जी मुस्कुराए थे, इस तरह का भी मैंने सुना है। जी जी जी, वो सवारी पे चढ़ के हुए हो, नबी के हजरत अली जो है मुस्कुराए थे, हदीस बताइए और मुस्कुराए। अच्छा जी, तो जी ताहिरा का हाथ हैंड रेज हुआ हुआ, जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यस मिस, मुझे सूरतों के बारे में बस एक बात पूछनी थी। जिस तरह आपने भी सूरतों के बारे में बताया इस तरह कि हमें नहीं करना चाहिए सूरह मरियम वगैरह के बारे में, तो मुझे पूछना था कि जैसे हम रात में कहते हैं मगरिब के बाद सूरह मुल्क पढ़ने के लिए कि कब्र के अजाब से बचने के लिए, और सोने से पहले सूरह बकरा की आखिरी दो आयत वगैरह, इस तरह की जो चीजें हैं, क्या ये भी ऑथेंटिक है, गलत उसमें शुमार होगी? ये सूरह ऑथेंटिक मुल्क का है, बता दें। नहीं इसके बारे में हदीस आती है, मतलब हर चीज नहीं गलत। जैसे ये सूरह मुल्क के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात को ये पढ़ता है उस ये कब्र के अजाब से बचाएगी, और इवन ये जन्नत में रोशनी का सबब बनेगी। और जो शख्स जो है वो अमन रसूलू पढ़ता है रात को, तो वो उसको पूरे रात के लिए काफी हो जाती है, यानी उसको हिफाजत मिलती है। इसी तरह आयतल कुर्सी के भी बारे में आता है कि सुबह शाम पढ़ने वाले के लिए वो उसे शदीद तरीन जिन से भी बचा लेती है। और भी मुख्तलिफ अस्कार और आते हैं कि जैसे वो सैयदुल इस्तिग़फ़ार है ना, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला हदीका व वअदीका मस्तताअत अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअत अबूउ लका बिनिअमतिका अलैय व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। इसको कहते हैं सैयदुल इस्तिग़फ़ार। अब किताबों में सैयदुल इस्तिग़फ़ार के नाम से बहुत से मौजूद हैं, लेकिन ये वाला ऑथेंटिक है जो मैंने अभी पढ़ा है आपके सामने। और इसके बारे में और मिस हदीस ये आती है, सूरह एक मिनट मैं सजदा। इसको एक मिनट इसको मैं हदीस को पूरा कर दूं कि इसके बारे में हदीस ये आती है कि जो शख्स सुबह के टाइम इसको पढ़ेगा तो शाम यानी रात होने से पहले अगर वो फौत हो जाता है तो वो बख्श दिया जाएगा, और रात को अगर पढ़ेगा तो सुबह होने से पहले अगर वो फौत हो गया तो वो बख्श दिया जाएगा। तो ये कुछ कुछ अस्कार और कुछ चीज़ों के साथ तो हदीस बाकायदा मतलब ऑथेंटिक चीज़ें हैं, लेकिन हर चीज़ के साथ, जैसे अब वो लास्ट टाइम पढ़ रहे थे हम कि वो सूरतुल इंशिकाक की आयत है कि प्रेगनेंसी एंड पे प्रेगनेंसी पर ये पढ़ लिया करें, वो तो वो क्या था, वतखल्लत व अलक़त मा फ़ीहा वतखल्लत, तो उससे क्या होगा कि प्रेगनेंसी मतलब जो है वो वज़े हमल जल्दी हो जाएगा। तो आप देखें कि ये तो बिल्कुल ही गैर ऑथेंटिक और बेकार बात है जी। ये इसमें सूरह वाक़िया का भी आता है, उसका कोई है, हदीस है उसके उसके बारे बारे में में? मेरा ख्याल है कि मैं पता करके बताऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बारे में कोई हदीस है नहीं सूरह वाक़िया के बारे में, लेकिन वैसे ही पढ़ लेना चाहिए, अच्छी बात, वैसे पढ़ लेना चाहिए। लेकिन हर चीज को इतना वो करके, जैसे अब लोग जो है मतलब इन सूरतों को पता है क्या होता है कि इन सूरतों को खाली एक मतलब वो कर देने से, स्पेसिफिक कर लेने से इंसान बाकी कुरान से महरूम हो जाता है। कभी आपने नोटिस की ये बात कि जो लोग वो कहते हैं हम तो रोज कुरान पढ़ते हैं, लेकिन वो फिर पर्टिकुलर यही सूरतें पढ़ रहे होते हैं और कुछ नहीं पढ़ रहे होते हैं। तो बाकी चीजें भी पढ़ें, और फिर अगर ये चीजें भी पढ़ रहे हैं, जैसे अगर कुछ सूरतें पसंद भी होती है ना कुछ चीजें, जैसे कुछ सूरतों के साथ, अब जैसे देखें सूरत और बकरा और सूरह आल इमरान के बारे में जो हमें शिफात की बात करी थी, बीच में बात अधूरी रह गई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात मिलेगी। जैसे सूरतुल आल इमरान और सूरह बकरा पढ़ने वाले के लिए सिफारिश ये होगी कि ये दोनों सूरतें परिंदों की झुंड की सूरत में आएंगी और साइबानों की सूरत में आएंगी, यानी कि परिंदों के झुंड की सूरत में या साइबानों की सूरत में आएंगी, और अपने पढ़ने वाले के हक में अल्लाह ताला से बाकायदा झगड़ा करेंगी और कहेंगी कि अल्लाह से बख्श दे, ये मेरे पढ़ने वाला था। इन दोनों सूरतों का असलूब अगर आप देखें तो ये प्रॉपर मतलब इसमें कहते हैं कि ये खुलासा कुरान है, यानी कि अगर कोई इन दोनों सूरतों को पूरी तरह से पढ़ता हो और उस पर समझ के रहता हो तो वो ये मतलब उसके लिए काफ़ी भी हो सकती हैं। तो तो ये वाली हो गई। इसके अलावा सिफारिश जो है वो हज़रत आदम अलैहि सलाम भी करेंगे कि जब सारे लोग जहन्नुम और जन्नत में चले जाएंगे तो हज़रत आदम अलैहि सलाम जो है वो दरमियान से गुजरेंगे, एक तरफ जो है वो देखेंगे, दाएं तरफ देखेंगे तो जन्नती होंगे, उनको देख के खुश होंगे, बाएं तरफ देखें वहाँ जहन्नमी होंगे, जल रहे होंगे, उनको देख के अफसुर्दा होंगे और आंसू बहाएंगे और अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह तूने मेरे बच्चों को जला दिया। तो अल्लाह कहेगा कि इनमें से जितने चाहे निकाल लो, तो हजरत आदम पता नहीं कितने भी जो होंगे वो उनकी सिफारिश पर निकाल लिए जाएंगे। इसी तरह हर कुछ ना कोई जो है वो मतलब सिफारशी, जैसे अब इवन जन्नती जो है
ان کے بارے میں آتا ہے. یہ مختلف موقعوں کی باتیں ہیں, یہ قرآن مجید میں بھی ڈسکس ہوتی ہیں اور کچھ حدیثوں سے. تو میں کچھ سمرائز کر رہی ہوں, یہ مفہوم بتا رہی ہوں کہ جنتی بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اللہ میرا ایک ساتھی تھا اور وہ میرے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا, کلاسیں لیتا تھا, تفسیر پڑھتا تھا, پڑھاتا تھا, تو وہ مجھے یہاں نظر نہیں آ رہا. تو اللہ کہیں گے میں دکھاؤں کہ وہ کہاں ہے. تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہمیں دکھائیے, ہمیں اس سے ملنا ہے. تو پتہ چلا کہ وہ تو جہنم میں ہے. تو وہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ اسے. تو پھر وہ کہیں گے کہ اللہ یہ تو ہمارے ساتھی تھا اور اس کو کیا اس کے گناہ ہے کچھ, تو اسے بخش دے. تو پھر اس کی سفارش پر اسے وہاں سے نکال لیا جائے گا اور اسے بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا. اسی طرح آتا ہے کہ اگر جیسے لیولز اوپر نیچے ہوں گے نا, جیسے فرض کریں کہ بچے ہیں بچے فرض کریں کہ نیچے لیول پر ہیں, ماں باپ اوپر والے لیول پر ہے, یہ مطلب جنت کے لیولز کی بات ہو رہی ہے. تو اگر جو ہے وہ دونوں ہی مطلب نیک ہوں گے, مطلب دونوں عمل کرنے میں اچھے, ظاہر ہے جنت میں ہوں گے تو نیک ہی ہوں گے, تو ان کو لیولز برابر کر دیے جائیں گے. یعنی کہ نیچے والے لیولز والوں کو اوپر کر دیا جائے گا اپنے گھر والوں کے لیولز کے ساتھ, یعنی ان کو اپ گریڈ کر دیا جائے گا. تو مطلب ڈفرینٹ قسم کے سینیریوز یہاں پر بیان ہوتے ہیں کہ سفارش بھی ہر قسم کی ہے. اور دوسری سفارش کے بارے میں بار بار قرآن مجید میں آتا ہے کہ سفارش صرف اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوگی, یعنی اللہ کی مرضی سے ہوگی, اور صرف اسی کے لیے ہوگی جس کے حق میں اللہ تعالیٰ سفارش کروانا چاہیں گے. ٹھیک ہے. سورہ رحمان فار شفا, اب دیکھیں پورا قرآن شفا ہے, پورا قرآن. آپ کو سورہ رحمان اچھی لگتی ہے ایز اے شفا, آپ وہ پڑھ لیں, مطلب سن لیں یا پڑھ لیں. آپ کو کوئی بھی صورت قرآن مجید کی ویسے ہی, مطلب صورت کیا, صورتوں میں کیوں ڈیوائڈ کریں ہم, کوئی بھی مطلب قرآن کو چلا کے رکھیں, سورہ بقرہ پڑھتے رہے, سورہ آل عمران پڑھتے رہے, پورا قرآن شفا ہے. جو شخص, آپ کو پتہ ہے قرآن کے الفاظ کی تاثیر ہوتی ہے, ہر لفظ کی, ایون واو پڑھا آپ نے, دال پڑھا آپ نے, را پڑھا, ان سب کے کیا ہیں اثرات ہیں, ان کی تاثیر ہے جو آپ کی باڈی پر بھی پڑ رہی ہے, آپ کی روح پر بھی پڑ رہی ہے. اور اس میں ہیلنگ پاورز ہیں, یہ جو شفا کی بات ہو رہی ہے نا, ان کے میں اندر ہیلنگ پاورز ہیں. کبھی آپ نے سنی ہے ہیلنگ پاورز؟ میم میں نے ایک آدمی کا وہ سنا تھا, انٹرویو دے رہے تھے وہ, اس کو ہیپاٹائٹس سی تھا, تو اس نے یہ کہا تھا کہ آپ کون سی سورت پڑھتے تھے, کون سی آیت پڑھتے تھے نا جس کی وجہ سے آپ ہیل اپ ہو گئے. تو اس نے یہ کہا کہ میں پورا قرآن پڑھتا تھا, میں فجر سے پہلے شروع کرتا تھا اور مغرب تک میں پورا قرآن پڑھ لیتا تھا ہر روز, اور میں بس یہی کرتا تھا, کوئی اسپیسیفک آیت یا سورت نہیں پڑھتا تھا میں. ماشاء اللہ. بس یہی نا کہ آپ اگر اپنا وقت قرآن کے ساتھ گزاریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اندر ہی اندر, ہمارے بہت ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے اندر انٹرنل بلیڈنگز ہو رہی ہوتی ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا, وہ خود ہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. کوئی کہیں سے کوئی شریان جو ہے وہ کہیں سے لیک ہو گئی, خود ہی وہاں پہ جا کے پلیٹلیٹ لگ جاتے ہیں, وہ خود ہیل ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اور ادھر ادھر کوئی کیلکولس پھنس گیا, کیلکولس کہتے ہیں وہ جو وہ نہیں ہوتا, جیسے وہ کوئی کیلشیم کا کوئی بلاک ہے, یا کوئی کھانے, ہمارے تو غذائیں بھی آپ دیکھیں کیسی پریزرویٹو والی اور عجیب سی فورن باڈیز والی ہماری غذائیں ہیں. تو وہ جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں وہ کہیں ہماری کہیں چیزوں میں اٹک جائے, کسی شریان میں اٹک جائے, کہیں کچھ ہو جائے, تو وہ اندر ہی اندر کچھ ہیلنگ پروسیس خود ہی ہو رہے ہوتے ہیں, ٹوٹ پھوٹ بھی چل رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ہیلنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں, یہ حفاظت کی دعائیں ہیں, یہ جو قرآن ہے, یہ سب ہمیں حفاظت دے رہا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جیسی جیسی بیماریاں یہ باہر ممالک میں انگریزوں کو اور یہ نان مسلمس کو ہے نا, ایسی بیماریاں مسلمانوں میں نہیں ہوتی. یہ تو اب کینسر بہت عام ہو گیا کیونکہ ہم نے ان کی جیسی خوراکیں کر لی ہیں. یہ جو باہر سے پروسیس فوڈ آ رہا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں, ہمارا چکن بڑھ گیا ہے, تو ان سب چیزوں کی وجہ سے جو ہے ہمارا لائف سٹائل چینج ہو گیا. آپ دیکھیں ہمارے بچوں کو ویجیٹیبلز اور پھل تو اچھے ہی نہیں لگتے, انہیں پسند کیا آتا ہے, وہ پیزا, برگر, پاستا, جس میں کوئی نیوٹریشنل ویلیو زیرو ہے, بس ٹیسٹ, زبان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے. آپ دیکھیں بار بار قرآن مجید میں آتا ہے کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین, کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, کہ ایک طرف آ رہا ہے کہ کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے اور فساد مت مچاؤ, اس کا مطلب ہے کھانے پینے سے فساد کا تعلق ہے. اسی طرح کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے اور شیطان کی پیروی مت کرو, اس کے قدموں کے پیچھے مت چلو, اس کا مطلب بھرے پیٹ پر انسان کو ضرور شیطانی چیزیں سوج رہی ہیں. تو اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمیں کھانا جو ہے وہ بہت پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے, بلکہ 1/3 جو ہے وہ خالی چھوڑنا چاہیے, تاکہ
भूख का एहसास भी हल्का सा रहे और बॉडी पे भी भारी ना पड़े, फ्रेश रहे इंसान। चले आगे आयतों को चलाते हैं, टाइम काफी हो गया। चले, आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुम्मा नुनज्जिल लदीना, फिर हम जो है वो निजात दे देंगे, अल्लदीना तक़ौ, उन लोगों को जो तकवा करेंगे उनको हम निजात दे देंगे। कहाँ से? पुले से रात पे से। व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिया, अल्लाहु अकबर। और हम छोड़ देंगे जालिमों को घुटनों पे गिरा हुआ। पीछे बात की थी ना घुटनों पे गिरे वाली, वैसे ही सेम यहाँ पर आ रहा है कि हम उन्हें घुटनों पे गिरा छोड़ देंगे और तकवा करने वालों को हम वहां से निकाल लेंगे, यानी उस मुश्किल घड़ी से हम गुजार देंगे। व इदा तुतला अलैहिम आयातुना, और ये वो जो घुटनों पे गिरे हुए लोग हैं ना, ये वो लोग हैं कि जब इन पर अल्लाह की आयात पढ़ी जाती हैं, यानी हमारी आयात पढ़ी जाती हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, तो कहते हैं काफिर लोग, लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से, अय्युल फ़रीक़ैनि ख़ैरुम मक़ामन, कि कौन सा जो फरीक है, या हम दोनों में से, हम दो फरीकों में से कौन सा ऐसा फरीक है जो कि मकाम के एतबार से बेहतर है, वह अहसनु नदिया, और किसकी मजलिस जो है वो शानदार होती है। तो कुफार कुरैश का हाल यहाँ पे बयान किया जा रहा है कि जब उनके सामने कुरान की आयात बयान होती हैं या तलावत होती हैं जो तौहीद, रिसालत और बासे बादल मौत यानी आखिरत और हिसाब व जज़ा को खोल कर बयान करती है, और मोमिनों के लिए जन्नत के वादे और काफिरों के लिए जहन्नुम की वाईद का जिक्र करती है, तो वो लोग अपना अंदरूनी दर्द और अलम छुपाने के लिए कहते हैं, यानी कि अपने आप में गिल्ट को छुपाने के लिए कहते हैं कि हम तो दुनियावी एतबार से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों से बहुत अच्छी हालत में हैं। हमारे मकानात देखो कितने अच्छे हैं, हमारी मजलिसें देखो कितनी आबाद हैं और कितने लोग हैं, और लोगों की भीड़ लगी हुई है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम गुमराह हैं और तुम लोग जो दारे अलकम में छुपे हुए हो, तुम लोग जो है वो हिदायत याफ्ता हो सकते हो? तो कम ही सही, लेकिन इंसान को तकवा पे होना चाहिए हमेशा। ये जो भेड़ चाल है ना कि जो है जहां सब जा रहे हैं वहीं हम भी चलेंगे, तो ये गलत होती है, क्योंकि बार बार कुरान मजीद ये बात कहता है कि सिरात मुस्तकीम पे चलने वाले लोग कम ही होंगे। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अहसनु असासन वरिया, कि इनसे पहले तो कितनी ही ऐसी बस्तियां थीं जो हमने गारत कर दी, यानी बिल्कुल हलाक कर दी, और वो तो इनसे साजो सामान में और नमूदो नुमाइश से इससे भी ज्यादा थे। यानी ये तो अपने आप को कह रहे हैं ना कुरैश के हमारी देखो कैसी शान है और यूं है और फला है, तो इनसे ज्यादा अमीर कबीर लोग और इनसे ज्यादा बेहतरीन जो है वो नुमाइश रखने वाले लोगों को हमने हलाक कर दिया, हमारे लिए कि चूटी के बराबर भी नहीं थे। अल्लाह ताला कह रहे हैं, अल्लाह ने फरमाया कि दुनिया की चीज़ों पर फ़ख्र करने वाले जो हैं वो इस जानते ही नहीं है कि दुनिया की चीज़ है तो इस काबिल ही नहीं है कि उन पे नाज किया जाए। और अगर आप देखें कि अगर ये असबाब आपको हक व बातिल में फ़र्क करना सिखा ही नहीं रहे, तो फिर इन असबाब का क्या फ़ायदा? ये चीज़ें तो तुमसे पहली उम्मतों के पास भी थी, लेकिन हक की इनकार करने की वजह से उन्हें हलाक कर दिया गया, और दुनिया का ये मालो असबाब तो उन्हें अल्लाह के अजाब से बचा ही नहीं सका। कुल मन काना फि ज़लाला, कह दीजिए जो कोई भी गुमराही में होता है, तो क्या होता है? अल्लाह का उसूल, अल्लाह की सुन्नत, फलयमदुद लहुर रहमानु मद्दा, तो अल्लाह भी उसको ढील दे देता है। जो कोई शख्स गुमराही में गुमराह होना चाहता है तो अल्लाह उसको वहीं ढील दे देता है, जाओ जाओ जितनी दूर जाना है उसी में चलते चले जाओ। यानी जो शख्स, आप हमारे पास इख्तियार है ना, अब कोई आप में से ये सोच रहा हो कि भाई अल्लाह ताला तो गुमराह कर रहा है, तो फिर हमारा क्या कसूर है? जहन में आता है ना ये बात। तो अल्लाह का ये उसूल है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो हमें चॉइसेस दे रखी है ना, वो अल्लाह ताला ने हमारे ही इख्तियार में दी है, यानी कि एक सही रास्ता है और एक गलत रास्ता है। ये चॉइसेस इंसान को अल्लाह ताला ने दे दी है, तुम कोई सा भी रास्ता इख्तियार कर सकते हो, लेकिन तुम जो रास्ता इख्तियार करोगे उसके आगे की मंजिलें फिर तुम्हारे इसी चॉइस के ऊपर होंगी। यानी अगर कोई शख्स बुराई में आगे बढ़ना चाहता है तो अल्लाह ताला उसे उसी में ही आगे आसानी दे देता है, और कोई शख्स अच्छाई में आगे बढ़ना चाहता है तो शुरू में थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं, लेकिन फिर आगे आसानी आती है, आगे आसानियां आना शुरू हो जाती हैं।
تو یہ اللہ کا قانون ہے، یہ انسان کی اپنی چوائس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. حتی اذا رأوا ما یوعدون، پھر جب تک یہاں تک کہ جو وعدہ دیے جاتے ہیں یہ وہ دیکھ لیں گے. اما العذاب و اما الساعہ، چاہے وہ عذاب ہو یعنی کہ موت کی صورت میں ہو، یا ویسی کوئی دنیا کی کوئی جو ہے وہ عذاب کی صورت میں ہو، یا پھر اما الساعہ، خواہ وہ قیامت ہو. قیامت کے کئی نام قرآن مجید میں ڈسکس ہوئے ہیں، جیسے کہ ساعہ کے نام سے، حاقہ کے نام سے، قیامہ کے نام سے. اس کے علاوہ بھی قاریہ، کھٹکھٹانے والی، اور بھی کئی نام ہے. یوم الحسرہ، حسرت کرنے کا دن. یوم التغابن، جمع ہونے کا دن. اسی طرح اور بھی کئی نام ہے. یوم الآخرہ، ٹھیک ہے. فَسَيَعْلَمُونَ، پس ان قریب وہ جان لیں گے. من ہوا شر مکانن، کون ہے برے مقام کے اعتبار سے. اور وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کس کی کثرت جو ہے وہ کمزور ہے. اضعف یعنی کہ ضعف ہے. ابھی تو اپنی کثرت پہ بڑے خوش ہو رہے ہیں نا کہ دیکھو ہم کتنے زیادہ. لڑائی کرنے آتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ یہ 1000 ہوتے تھے، یہاں پہ 300 ہوتے تھے. پھر زیادہ آتے تھے تو 10,000 ادھر ہوتے تھے تو یہاں 3,000 ہوتے تھے. تو اپنی کثرت پہ ان کو بڑا ناز ہوتا تھا نا. تو اللہ کہیں گے کہ وہاں پر یہ کثرت ان کو کیا کام آئے گی. قیامت کے دن جب یہ اپنی کثرت کے ساتھ جہنم میں کودیں گے تو وہ کثرت انہیں کام آئے گی. اسی طرح اب آپ دیکھیں یہاں پر آپ دنیا میں اس چیز کو کنیکٹ کریں تو جب ہم نافرمانیوں میں آگے بڑھتے ہیں تو کس قدر کثرت ہے نافرمان لوگوں کی دنیا میں، اور کتنے لوگ جو ہے وہ قدم سے قدم ملا لیں گے. یہ عورت مارچ میں بھی دیکھیں آپ، کتنے لوگ ہیں اس پہ جو ہے بڑے حامی ہوتے ہیں. ہم جیسے لوگ بھی جو ہے جب اتنے دین کو نہیں جانتے تھے تو ہم کہتے تھے ہاں ہیومن رائٹس ہیں، عورت کے رائٹس ہیں. رائٹس ہیں، بالکل ہیں، لیکن جس قسم کا ایجنڈا یہ وومن رائٹ والے لے کر نکل رہے ہیں یہ اصل میں وہ رائٹس نہیں ہے جس کی یہ بات کر رہا، بلکہ یہ اس در پردہ اس کے پیچھے ان کا مشن کچھ اور ہی ہے. وہ یہی ہے کہ عورت کو گھر سے باہر نکالو، ان کا فیملی سسٹم توڑ دو، ان کا فیملی نظام توڑ دو. کیوں؟ کیونکہ سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو پوری سوسائٹی کا جو یونٹ ہوتا ہے نا وہ ایک گھر ہوتا ہے. تو گھروں سے مل کے سوسائٹیز بنتی ہیں، معاشرہ قائم ہوتا ہے. سوسائٹی کا مطلب معاشرہ. تو اگر فیملی یونٹ میں گھر جو ہے جس میں پورا ایک خاندان رہتا ہے، جس میں گھر والے ہیں، اماں ابا ہیں، پھر بچے ہیں، اور مطلب میاں بیوی ہیں، تو جو اصل چیز ہے میاں بیوی، یہ اس کے بھی اندر سے سب یونٹ ہے. ایک یونٹ کا بھی چھوٹا یونٹ کیا ہے؟ میاں بیوی کا آپس کا رشتہ. یہ خراب کروں تو آپ دیکھیں شیطان سب سے زیادہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے. آپ نے پڑھی ہے نا وہ حدیث پڑھی ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنا طاقت رات کو پانیوں پہ لے کے بیٹھتا ہے. پانیوں پہ کیوں لے کے بیٹھتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو میمیک کرتا ہے، اللہ کی کاپی کرتا ہے کہ اللہ کا عرش بھی پانیوں پر ہے، 7ویں آسمان پر. اب 7ویں آسمان تک تو اس کی رسائی ہے نہیں، تو وہ زمین کے جو ہے وہ پانیوں پر اپنا تخت لگا کے بیٹھ جاتا ہے، اور اپنے چیلوں کو جو ہے وہ پوچھتا ہے کہ کیا کر کے آئے ہو؟ تو فلاں کہے گا میں نے یہ اس کو چوری پہ اکسایا، میں نے فلاں کو زنا پہ اکسایا، میں نے فلاں کو سے دوستی کو چھڑوا دی. اور یہ وہ کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا. پھر ایک کہتا ہے کہ میں نے نا میاں بیوی میں لڑائی لڑائی. تو وہ اٹھتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے اس شیطان کو، اور کہتا ہے کہ تو نے صحیح کام کیا ہے، تو صحیح کام کر کے آیا، سب سے بڑا کام تو کر کے آیا. تو اصل کیا ہے کہ یہ جو میاں بیوی میں بیچ میں لڑائی میں کردار جو بیچ میں بنتے ہیں نا، چاہے وہ انسانوں میں ہو چاہے وہ شیطانوں میں ہو، یہ سب سے بڑی خرابی والی بات ہے. تو آپ دیکھو کہ عورت کو باہر نکالو گے، میاں بیوی میں ناچاکی تو ہوگی، کیونکہ عورت کو کمانے پر تو ڈال دیں گے لیکن خرچ کرنے کا ظرف کہاں سے لائیں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم عورتیں کما تو سکتی ہیں لیکن خرچ کرنے کا ظرف نہیں ہے ہمارے اندر. ہم اپنی اولاد پہ بھی خرچ کرتے ہیں نا تو ہم جتا رہے ہوتے ہیں، دل میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض نہیں ہے لیکن ہم کر رہے ہیں. اسی طرح ہم اپنے شوہر پہ اگر خرچ کر رہے ہیں، اپنے گھر میں کچھ لگا رہے ہیں تو ہم دل میں جتا رہے ہوتے ہیں یا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا حق تو نہیں ہے یہ، لیکن ہم کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے. اور یہی جب ہمارے مرد حضرات چاہے باپ بھائی شوہر کسی بھی روپ میں جب وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جتاتے نہیں ہیں بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مال سے لوگ کھا رہے پی رہے ہیں تو وہ خوش ہو کے کہتے ہیں کہ تم لوگ کھاتے پیتے ہو نا مجھے اچھا لگتا ہے. وہ خود اپنے اوپر نہیں بھی لگاتے اور کہتے ہیں تم لوگ کھاتے ہو نا مجھے اچھا لگتا ہے، تم لوگ پہنتے ہو، تم لوگ خوش ہوتے ہو، اچھا لگتا ہے مجھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کے اندر وہ ظرف رکھا ہے، اللہ نے وہ ذمہ داری دی ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کی پوٹینشیل بھی دی ہے. ہم پہ یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے تو ہمارے اندر یہ پوٹینشیل ہی نہیں ہے، اسی لیے ہم سے یہ ہوتا ہی نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو کندھے سے کندھا ملا کر جو نکلے ہیں ہم کہ ہم بھی کریں گے کام اور ہم بھی جو ہے وہ مردوں سے کم نہیں، تو ہم اصل میں اس چیز کے لیے بنے ہی نہیں ہیں. چلے آگے دیکھیں تو
یہ چیزیں گمراہوں اور کافروں کو مہلت کے طور پر بھی ملتی ہیں، اس لیے یہ معیار نہیں ہے، یعنی کہ جو دنیا کا مال و اسباب ہے یہ کافروں کو مہلت کے طور پہ ملا ہوا ہے۔ اصل اچھے برے کا پتہ تو اس وقت چلے گا جب مہلت عمل ختم ہو جائے گی، یعنی ان کا آخرت، ان کا یا تو موت کا وقت آ جائے گا یا قیامت آ جائے گی، اللہ کا عذاب انہیں آ گھیرے گا یا قیامت آ جائے گی۔ لیکن اس وقت کا علم کسی کو کوئی اس وقت کا علم جو انہیں ہو جائے گا نا کہ ارے یہ تو واقعی سچ کہہ رہے تھے، وصدق المرسلون آتا ہے نا سورہ یاسین میں کہ ارے وہ تو رسول تو سچ کہتے تھے کہ واقعی قیامت آ گئی، تو اب اس دن کا علم جو ہے کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ وہاں ازالے اور تدارک کی کوئی صورت نہیں ہوگی، یعنی اس کے بعد اب اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ بڑھاتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت میں ہوتے ہیں، ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، کس چیز میں؟ ہدایت میں ہی۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، یہ بالکل سیم آیت ہے، سورۃ قحف میں بھی آتی ہے، اگر کسی نے یاد کی بھی ہو سورۃ قحف تو وہ بالکل اس میں بھی آتی ہے، لیکن اس میں صرف ایک لفظ بدلتا ہے، وَخَيْرٌ عَمَلًا، یعنی کہ باقی رہنے والی کیا چیز ہے؟ الصالحات، وہ نیک اعمال جو انسان نے کس چیز کے ساتھ کیا ہوا، شرائط بتائیے، شاباش، صالحات، عمل صالح کی شرائط۔ ایمان، اخلاص، سنت کے مطابق۔ شاباش، وہ یہ اصل میں باقی رہنے والی چیزیں تو یہ ہیں، یہ جو انسان مال جمع کر رہا ہے، یہ جو انسان کثرت اس پہ کیا ہے، الہاکم التکاثر، ہلاک کر دیا کثرت کی طلب نے، یا ایک دوسرے کے مقابلے میں چیزیں کرنے میں کیا ہوا، انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیا۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ اس نے قبروں کو دیکھ لیا، یعنی اس نے سارے انسانوں نے مطلب مر کے اپنی قبر میں چلے گئے، یعنی کہ پوری زندگی ایک دوسرے سے مقابلے بازی میں ہی نکل گئی۔ ہم عورتوں کا کیا حالات ہے، فلاں کا بچہ جو ہے وہ اس اسکول میں پڑھتا ہے تو اب ہمارا بچے کو بھی اسی اسکول میں ڈالنا ہے، پر اب اس کے لیے میاں کو بیچارے کو اوور ٹائم کرنا پڑے، حرام کمانا پڑے، سود لینا پڑے، کچھ کرنا پڑے، لیکن ہمیں تو اسی میں ڈالنا ہے۔ پھر یہ کہ فلاں میری دو دیورانی ہے، جٹھانی ہے، نند ہے، وہ تو برانڈڈ کلوتھس پہنتی ہے تو مجھے بھی پہننے ہیں، چاہے میرے شوہر کی انکم اتنی ہے کہ نہیں ہے لیکن مجھے چاہیے، چاہے وہ برانڈڈ سوٹ کتنا ہی تھکا ہوا کیوں نہ ہو لیکن مجھے چاہیے۔ آپ دیکھیں برانڈڈ کلوتھس تو مجھے بڑے برے لگتے ہیں، سچ بات ہے۔ ایک تو ان کا کپڑا بالکل بیکار ہوتا ہے، نہ وہ کمفرٹیبل کپڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر اتنی ایمبرائڈری اور پتہ نہیں کیا لیسیں لگا کے اس کا اتنا برا اثر کر دیتے ہیں کہ وہ گھر میں پہننے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ اور ہم جیسے لوگ جو عبایا پہنتے ہیں سارا وقت، باہر جاتے ہوئے تو ہم عبایا پہنتے ہیں، تو ہمیں ایسے کپڑے چاہیے ہوتے ہیں جو گھر میں ہم پہن سکیں، جس میں ہم ایزی ہو سکیں، جس میں ہم سو بھی سکیں۔ تو وہ جو ایمبرائڈری والے، لیسوں والے اور چبھنے والے کپڑے ہوتے ہیں وہ سب کہاں پہنیں گے ہم؟ تو یہ تو کیا نام ہے، یہ برانڈڈ میں تو یہی حالات ہیں، آپ کوئی برانڈ نکال کے لے، اوپر سے کپڑا اتنا کم کر دیتے ہیں کہ کچھ پورا بھی نہیں بنتا، ادھر سے جوڑ، ادھر سے یہاں سے لو، یہاں سے لو، شلواریں چھوٹی بنتی ہیں اور پھر عجیب حالات۔ میرا تو بڑا برانڈ کے ساتھ بڑا برا ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو مجھے تو بالکل ہی نہیں اچھے لگتے، پتہ نہیں یہ کیا دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ان کرے برانڈس پہ اتنا رش ہوتا ہے، لوگ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کبھی تھوڑی سی سیل لگا دیتے ہیں، وہ تو جھوٹ موٹ والی، تو ایسے رش ہوتا ہے لگتا ہے مفت بٹ رہا ہے۔ کیا obsession ہو گیا، یہ سب وہی بھیڑ چال ہے نا کہ بس لوگوں کو دکھائیں گے، بتائیں گے کہ فلاں کا سوٹ ہے، فلاں کا سوٹ ہے، تو بس لوگ بڑے خوش ہوں گے۔ لوگ خوش نہیں ہوتے، یہ بات آپ یاد رکھیے گا، کوئی نہیں خوش ہوتا، یہ ہماری اپنی تسلی ہوتی ہے کہ بھائی ہم ہی خوش ہو رہے ہوتے ہیں بتا کے کہ ہم بہت فخر محسوس کر رہے ہیں کہ فلاں جو ہے ہم نے یہاں سے یہ پہنا ہے، یا میرا بچہ فلاں اسکول میں جاتا ہے۔ تو اصل چیز تو اصل تربیہ ہے نا، وہ آپ کے اپنے گھر کی ہوتی ہے۔ اگر آپ پڑھی لکھی ہیں اور اگر آپ کو صحیح ڈھنگ آتا ہے جینے کا، ڈھنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پہننا اوڑھنا ہی آتا ہو، اس کے علاوہ آپ کو زندگی صحیح گزارنے کا صحیح ڈھنگ آتا ہے، تو آپ اپنے بچوں کو چھوٹے اسکول میں پڑھا کے بھی بہترین انسان بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ماں ہی جو ہے اس کو فرصت نہیں ہے باقی چیزوں سے اور جو ہے وہ تکاثر اور کثرت سے، تو پھر وہ بچہ پھر کہیں پہ بھی پڑھ لے، دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ادارے میں پڑھ لے، لیکن وہ بہترین انسان نہیں بن سکتا، کیونکہ پہلی تربیت گاہ کون سی ہے؟ ماں کی گود۔ اب آپ دیکھیں شیطان نے یہاں پہ کیا پٹی پڑھائی کہ ماں کی گود ہی چھین لی بیچارے بچوں سے، ہیں
छीनी नहीं छीनी, यहाँ बच्चा पैदा हुआ नहीं कि स्कूल डालने की फिक्र लग जाती सबको, कौन से स्कूल में डालेंगे, कौन से स्कूल में डालेंगे, और स्कूल वाले लेते नहीं है, ये कौन कहता है? स्कूल वालों को सिर्फ पैसा चाहिए होता है, चाहे बड़ा नामवर स्कूल हो, चाहे कोई भी स्कूल हो, सबको पैसा चाहिए। आपके 2-4 बच्चे हों, आप लेके जाए, हाथों हाथ लेंगे आपके बच्चों को। मेरे मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, मैंने 3 बच्चों को होम स्कूल किया है। जब कोविड आया था ना, तो सिर्फ मोटिवेशन के लिए बता रही हूँ, मैं कोई आला और बहुत कोई बाकमाल औरत नहीं हूँ, बहुत आम सी औरत हूँ। और सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये ऐसा भी पॉसिबल है, सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, ठीक है? कि मेरे जो कोविड आया तो उस ज़माने में मैं प्रेग्नेंट भी थी, तो मुझे मुश्किल होता था इन लोगों को छोड़ना जाना या इस तरह, या ऑनलाइन क्लासेस दिलाना। तो फिर मैंने क्या किया, इनको स्कूल से ही हटा लिया, क्योंकि वो सुबह उठ के मुझे इतनी वो मॉर्निंग सिकनेस होती थी, इनको बच्चों को 3 को अलग अलग बिठाना अलग अलग डिवाइसेस पे, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। फिर मैंने देखा कि वो जिस तरह से पढ़ा रही हैं वो टीचर्स, तो मैंने दिल में सोचा इससे बेहतर तो मैं पढ़ा लेती हूँ, तो मैं ही पढ़ा लूँगी। तो मैंने इनका स्कूल हटा दिया। और फिर ये कि फिर मैंने जब 1 साल तो ऐसे ही गुजर गया, 1-2 साल तो ऐसे ही गुजर गए ना कोविड में, और मेरी अपनी बच्चों में, जब मेरा छोटा वाला थोड़ा सा बड़ा हुआ ना, फिर मैंने इन सबको लेकर बैठना शुरू किया। मैं दिन में मैक्सिमम 1.5 घंटा लेके बैठती थी। कोई होम स्कूलिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप जो है घर में स्कूल बना दें। ठीक है, होम स्कूलिंग का मतलब ये होता है कि आप बच्चों को सही तौर पे गाइड कर दें, सिंपल। सही है, क्लासरूम का माहौल नहीं बनाना होता अपने घर के अंदर, आपने बस बच्चों के लिए अवेलेबल होना होता है। ठीक है, बच्चे खुद सीखते हैं बाकी चीज़ें। आपने 1.5 घंटा बच्चों को देना है किताबों के साथ, बाकी टाइम आप उनके लिए बस अवेलेबल रहें। वो अब मुख्तलिफ सवालात आपसे करते रहेंगे आके, उनको सैर कराने लेके जाएं, उनको पार्क्स में लेके जाएं, उनको चीज़ें दिखाएं। हमने ऐसी एक्टिविटीज़ रखी थी कि हम उनको मतलब इनको बाहर लेके जाती थी। कोविड में तो थोड़ा मुश्किल होता था, थोड़ा बाद में थोड़ा सा बेहतर हो गया था मौसम माहौल, तो फिर मैं इनको लेके जाती थी पार्क्स में। फिर हम इनको खेतों में लेके गए, गाँव लेकर गए, वहाँ पे हमने वेजिटेबल ग्रो जिस तरह से होती हैं उनको निकालना भी दिखाया। कुछ हमारे मेरी फ्रेंड्स वगैरह थी, इनके खेत थे वहाँ पे, तो उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें जो है वो बच्चों को इस तरह से सिखाना है, तो उन्होंने अपने खेतों में से कटाई करते हुए कुछ छोड़ दी थी चीज़ें। वो आलू निकाले उन्होंने, शलजम निकाले बच्चों ने वहाँ जाके, और इतना उनको मटर देखे किस तरह से होते हैं, गाजरे और इस तरह किस तरह उगती हैं। ये बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था बच्चों के लिए, जो क्लासरूम में नहीं मिल सकता था। तो ऐसी चीज़ें एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए प्लान करें। दूसरी चीज़, मेरा जो सबसे छोटे वाला था, उससे सिर्फ 1 साल स्कूल पढ़ा था कोविड से पहले, यानी वो सिर्फ नर्सरी गया था, और स्कूल में उसने सिर्फ ए से लेके ई तक पढ़ा था। ये स्कूल में पढ़ा था उसने 1 साल में, और अलिफ से लेके से तक आता था, बस इतना छोटा छोटा था, 1 से लेके 20 तक गिनती आती होगी। मैंने उसे बस बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बस इतना ही हर हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा पढ़ा के, आप यकीन करें मैंने क्लास 3 में उसको दाखिल कराया है। वो सिर्फ 1 साल गया था, और इतने साल वो बीच में बिल्कुल स्कूल नहीं गया, और क्लास 3 में उसे स्कूल वालों ने ले लिया। ऐसा नहीं था कि स्कूल वाले कहेंगे भाई आपका बच्चा तो बिल्कुल ही नहीं लाया है और यूँ। हाँ, ये ज़रूर हुआ था कि जब बच्चे मेरे स्कूल गए तो बड़े वाले जो थे वो क्लास 7 में गए, वो क्लास 3 में थे लास्ट जब कोविड आया। तो 4, 5, 6 मैंने घर में पढ़ाई। मैं किताबें चेंज करती रहती थी, मैं किताबें एक बुक पढ़ ली। अच्छा, किताबों में सारी किताबें नहीं पढ़ाई मैंने, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, और साइंस। साइंस बहुत हल्की सी पढ़ाई, बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल में, हाँ, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा सा सर्किट बनाना ये मैं लेके आ जाती थी कि सर्किट बनाना सिखाओ, इस तरह से ये सारी चीज़ें हम थोड़े से घर में कुछ एक्टिविटीज़ कर लेते थे। तो बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? तफसीर के हिसाब से इस तरह की बातें कर रही हूँ। बिल्कुल बाजी, नहीं बोर नहीं हो रहे। ठीक है, तो इस तरह से मैं सिर्फ आइडिया दे रही हूँ आप लोगों को कि इस तरह से किया जा सकता है, पॉसिबल है। फिर मैंने इनको क्लास 7 में डाला, और छोटे वाले को क्लास 3 में डाला। अब हुआ ये कि पहले 2 महीने में तो हालात ये थे कि जब मैं इनकी पीटीएम में गई तो इनकी टीचर्स का ये हाल था, नहीं चल सकते भाई आपके बच्चे, क्योंकि ये तो इनके इतने स्लो मतलब इतनी स्लो हैंड राइटिंग है कि बच्चे, हमारे बाकी वाले बच्चे जो है वो आखिरी पेज पे होते हैं, आखिरी मतलब लाइन पे होते हैं, और आपके बच्चे तो अभी पहली लाइन ही लिख रहे होते हैं। तो बहुत स्लो हैं, ये नहीं चल सकते हमारे बच्चों के साथ। तो मैंने कहा कि आप इन्हें थोड़ा सा टाइम दें, कर लेंगे। आप थोड़ा सा वक्त तो दें, ये होम स्कूल्ड बच्चे हैं, जाहिर है इस सिस्टम से कितने दिनों तक डिटैच रहे हैं, तो इस सिस्टम में वापस आने के लिए ना कुछ वक्त तो चाहिए। यकीन करें 6 महीने के तो बाद। ये बात सुन के आप ये परेशान नहीं हुई टीचर की ये बात सुन के? नहीं,
मुझे इस बात से वो था कि ये कर लेंगे, ये मतलब अपने बच्चों पे कॉन्फिडेंस था कि वो कर लेंगे। और मुझे एक साइकोलॉजिकली भी मुझे आइडिया है ना कि भाई कोई भी बंदा एकदम से किसी जैसी इन्वायरमेंट में जाता है तो फौरी तौर पे तो कोप अप नहीं कर सकता ना, वो तो फिर बच्चे थे बेचारे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा खुद भी इंसान को देखें, जब बच्चा पर तकलीफ में है ना, तो माँ बाप को पैनिक नहीं होना, इस चीज़ को समझ लीजिए। अगर बच्चा पैनिक्ड है या बच्चे को तकलीफ हो रही है, समझ नहीं आ रहा, तो उस वक्त अगर आप भी पैनिक होंगे ना, तो आपका पैनिक उसको ट्रांसफर होके डबल हो जाएगा। सही है? तो अपने आप को बहुत काम रखना है अपने, जो आपका सुकून, भले से अंदर से आप डर गए हो, लेकिन ऊपर से आपको नहीं बताना उन्हें कि हम जो है हम परेशान हैं, या हम पैनिक हो रहे हैं तुम्हारी वजह से, या तुम जो है जिस तरह से तुम घबरा रहे हो तो मैं भी घबरा रही हूँ। ठीक है? तो ये चीज़ आपने सुकून रखना है। तो फिर ये हुआ कि फिर अल्लाह का शुक्र है उन बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया। अच्छा हाँ, मैंने बच्चों को एक बात ज़रूर बता दी थी कि बेटा मैंने आप लोगों के लिए सबसे लड़ाई कर ली है। लड़ाई का मतलब ये है कि मैंने मतलब स्टैंड लिया है आप लोगों के लिए, आपकी होम स्कूलिंग के लिए। और ज़ाहिर है पीयर प्रेशर आपको पता है आता है, तो हर तरफ से आ रहा था, और इधर उधर से आ रहा था, हमारे मतलब ख़ानदान में से ही आ रहा था, बच्चों को तुम जाहिल बना रही हो, बच्चों को सबसे पीछे कर दोगी, और ये क्या कर रही हो, और पैसे बचा रहे हो तुम लोग तो इस तरह की बातें हमें सुनने को मिल रही थी। लेकिन मैंने स्टैंड लिया कि नहीं, मैं इन्हें करूँगी। और उसकी रीज़न पता है मेरी होम स्कूलिंग की उस वक्त क्या थी? उस वक्त मेरी रीज़न ये थी कि ये बच्चे हो गए हैं पीछे। अगर मैंने इसी वक्त, जैसे ही स्कूल खुले थे कोविड के बाद, अगर मैंने अभी ही डाल दिया ना, तो ये बच्चे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इनकी बेस जो है वो हिल गई है। तो उस बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने इन्हें घर में मज़ीद 1 साल रख लिया था। तो 1-2 साल मैंने और इनको पढ़ाया है, पढ़ा के जब मैंने इन्हें भेजा तो फिर ये बहुत आराम से मिक्स हो गए उनके साथ। बल्कि माशाल्लाह एक बच्चे ने 94% स्कोर किया फाइनल में, एक बच्चे ने 91% स्कोर किया, एक बच्चे ने 80% स्कोर किया। तो ये कोई मतलब ये वाक़ई एक कमाल था। और मैंने बच्चों को जो कहा था ना, वो ये कहा था कि बेटा मेरी इज़्ज़त अब आपके हाथ में। मैंने आप लोगों के लिए स्टैंड लिया है, अब आप लोगों को प्रूव करना है कि आप लोगों की होम स्कूलिंग को लेकर मैंने कोई गलत फैसला नहीं किया। तो बच्चों पे थोड़ी सी जिम्मेदारी डाल दी मैंने, फिर बच्चों ने करके दिखाया। और फिर ये हुआ कि 2-3 साल तक मुझे पढ़ाना नहीं पड़ा, बच्चे खुद पढ़ते रहे। अभी बस 9th में आके थोड़ा सा ये है कि अब उनको देखना पड़ता है बड़े वालों को। बाकी है कि छोटा वाला खुद पढ़ता है, उसको ना मैं उसका होमवर्क कराती हूँ ना कुछ कराती हूँ, वो खुद ही करता है सब कुछ। तो ये फायदा हो गया होम स्कूलिंग में, जब आप बेस बना देते हैं ना, तो फिर आपको आगे मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब भी है कि अजान हो रही है, यहाँ पे 1 मिनट के लिए ब्रेक देंगे। हाँ जी, आयात कंप्लीट करते हैं, फिर इंशाल्लाह नमाज की ब्रेक लेते हैं, फिर वर्ड एनालिसिस करेंगे इंशाल्लाह। आयत नंबर 77। अफरअयतल्लज़ी कफ़र बिआयातिना, क्या देखा तुमने उसको जिसने कुफ्र किया हमारी आयात के साथ। वक़ाल लऊतयन्ना, तो और वो कहता है कि मैं तो ज़रूर दिया जाऊंगा मालम व वलदा, माल और औलाद। यानी कि जिस शख्स को दुनिया में माल और औलाद मिली हुई होती है, तो वो उसका इसका ये गुमान होता है कि शायद मैं तो अल्लाह का चहीता हूँ, और मैं बाद में भी यही सब कुछ दिया जाऊंगा। यानी कि मैं तो मुझे तो लगता ही नहीं है कि मुझे कोई कमी है, या ये कि उसके अगर अमाल नहीं है तो वो कुफर कर रहा है ना। तो वो उसका यही ख्याल होता है, वो आयतों से कुफर कर रहा होता है, तो वो यही ख्याल होता है कि मैं तो बख्शा ही जाऊंगा। अत्तलाअल गैब, क्या वो गैब पर मुत्तले हो चुका है, यानी उसे गैब का पता है। अमित तखज़ इंद रहमान अहदा, या ये कि वो रहमान से कोई वादा ही ले चुका है। यानी ये बात तो सच्ची है ही नहीं है, जो मैंने पहले बताया था कि जैसे हमारा उम्मत मोहम्मदी होने का एक जोम है, वो सेम सेम बात यहाँ पर आ गई ना, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या ऐसा कोई अहद तो नहीं लिया हुआ हमने कि हम तुम्हें ज़रूर बख्श देंगे। कल्ला, हरगिज़ नहीं। सनक्तुबु मा यक़ूल, जो कुछ भी ये कह रहा है वो हम सब लिख लेंगे। यानी हम पर झूठ बांधने वाली बात है ना अल्लाह ताला पर, तो हम ये लिख लेंगे। वना मुद्दु लहू, और हम ज़रूर उसको जो है वो खींच के लेके जाएंगे मिनल अज़ाबी मद्दा, बहुत बढ़ाए हुए अज़ाब में, या अज़ाब को बढ़ा देंगे। मद को लंबा करते हैं ना, ये वो मद्दा है, मद लंबा। यानी उसके नामा अमाल में उसका ये गुरूर का कलमा भी ज़रूर दाखिल कर दिया जाएगा, और उसके गुनाहों की सज़ा पर उसकी इस जसारत यानी कि इस हिम्मत पर और गुनाह में इजाफा होगा कि तुम ऐसी बातें कहते हो। यानी कि अगर कोई फ़र्ज़ करें कि आपका बच्चा आपको ये कहे कि मतलब वो कोई गलत काम करे और आप कहें कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, तो वो कहे कि
آپ کو میری بات ماننی ہی پڑے گی، یا یہ کہ میں تو ایسے ہی کروں گا، میں تو آپ کا بیٹا ہوں، آپ کیا کر ہی کیا سکتی ہیں، آپ میرے ساتھ کر ہی کیا لیں گی؟ تو آپ سوچیں آپ کو کس قدر غصہ آئے گا اس کی اس بات پہ کہ میری ہی اولاد ہو، میرے ہی جو ہے وہ سب کچھ میرا ہی استعمال کر رہے ہو، اور میں نے تمہیں جو ہے وہ اتنا پال پوس کے بڑا کر دیا، تم مجھے ہی آنکھیں دکھا رہے۔ یہاں پر یہی وہ سیم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اللہ ہی کا انکار کر رہے ہو، اور پھر اس پر بھی جو ہے وہ اکڑ یہ کہ کہہ رہے ہو کہ مجھے وہ کچھ ملے گا، اور جو کچھ مجھے ابھی ملا ہے مجھے ملے گا ہی ملے گا، وہ تو میرا حق ہی ہے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور اللہ ہی ان چیزوں کا، یعنی کہ ہم ہی اس کے وارث ہوں گے جو یہ کہہ رہا ہے، یعنی کہ مال اور اولاد، اس کے وارث تو پھر ہم ہوں گے۔ وَيَأْتِينَ فَرْدًا، اور یہ تو صرف اکیلا آئے گا، یہ سب چیزیں یہیں رہ جائیں گی، مال اور دولت جو ہے وہ دنیا میں ہی رہ جائے گا، اور بالآخر اس کی ملکیت جو ہے وہ اللہ کے پاس چلی جائے گی، اور یہ بالکل خالی ہاتھ ہمارے سامنے اپنے ان سارے بدکاریوں اور گستاخانہ کلموں کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہوگا۔ تو یہیں تک ابھی اس کو رکھتے ہیں، 5 منٹ کا بریک دیں، میں نماز پڑھ کے آتی ہوں۔ اور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. سبحان اللہ۔ اچھا جی، آج کی آیات 71 آیت۔ وَإِن، اچھا آپ کہیں گے کہ ان جو ہے اس کا معنی تو ہوتا ہے، ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ان کا معنی جو ہے نارملی ہوتا ہے اگر، ٹھیک ہے، یہ پریپوزیشن ہے، لیکن جب ان کے ساتھ اسی جملے میں الا آ جائے تو ان کا معنی نہیں بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، الا، ان کے ساتھ جب الا آ جائے۔ اسی طرح
موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ ماں کے ساتھ بھی آگے اللہ آ جائے تو ماں کا معنی نہیں لیا جاتا، ٹھیک ہے؟ ویسے تو ماں کا معنی جو ہوتا ہے نا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ماں کے ساتھ اللہ ہمیشہ ہی آئے گا تو نہیں معنی بنے گا. تو یہ مطلب جیسے ان کے ساتھ تو اکثر ایسا ہی ہوگا کہ اللہ آئے گا، لیکن ماں کے ساتھ ضروری نہیں ہے اللہ ہو، لیکن ہاں ماں کے ساتھ اللہ ہوگا تو ماں کا معنی نہیں ہی آئے گا، ٹھیک ہے؟ وَإِنَ اور نہیں، من کم، من ہو گیا سے، اور کم تم میں، یعنی تم میں سے کوئی، اور نہیں تم میں سے کوئی، اللہ یعنی مگر یا سوائے، واردو ہا وارد ہونے والا ہے ہا اس پر، کس پر؟ اس یعنی جہنم کے اوپر، جہنم کو کی ضمیر، ہمارے لیے جہنم مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مونس جہنم ہوتی ہے، دوزخ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو مذکر یہ ان کے ہاں بھی مؤنث ہی ہوتی ہے، جہنم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہاں کی ضمیر جو ہے وہ مؤنث کی ضمیر ہے، صحیح ہے. اس پر کانا ہے، کانا کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ کاف واو نون، اور اس کا معنی ہوتا ہے ٹو بی یعنی ہونا. ہے اللہ ربکا آپ کے رب پر، حتمن حتمی، مقضیہ یعنی طے شدہ بات. مقضیہ کا روٹ ورڈ کیا بنے گا؟ قاف ضاد اور یا، صحیح ہے. ثم پھر ننجی ہم نجات دیں گے، اس کا روٹ ورڈ ہے نون جیم اور میرا خیال ہے واو ہے، نجو سے ہے نا، واو ہے آگے، چیک کر لیجیے گا. ہم نجات دیں گے الذین ان کو جنہوں نے اتقوا تقوی کیا، ہم ان کو نجات دے دیں گے جنہوں نے تقوی کیا. وذروا ونذروا اور نون جو ہے وہ ہم کے لیے، تو بچا ہے اس میں زال اور را. تو زال اور را دو ورڈ کا تو روٹ ورڈ ہو نہیں سکتا، تو اس میں سے ایک واو مسنگ ہے جو شروع کا ہے، وذرا. سورت مزمل میں آتا ہے نا، وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا، وذرنی اور چھوڑ دو مجھے. تو وذرا کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، چھوڑ دینا. تو ونذروا کا معنی ہے ہم چھوڑ دیں گے الظالمین ظالموں کو، لام میم ظلم سے. اور یا نون بھی جمع کی علامت ہوتی ہے، جیسے واو نون جمع کی علامت ہوتی ہے ایسے یا نون بھی جمع کی علامت ہوتی ہے. تو فیہا اس میں، کس میں؟ جہنم میں، جسی یا گھٹنوں پر گرا ہوا، یہ کل بھی پڑھا تھا ہم نے جاسیہ سے. وَإِذَا جب تتلا پڑھی جاتی ہیں، تتلا کا روٹ ورڈ ہوگا تا لام اور واو، تلاوت بھی اسی لفظ سے نکلتا ہے، تلاوہ، ٹھیک ہے؟ تو پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر، یعنی اللہ اور ہم ملا کے بن گیا علیہم، ان پر آیاتنا، آیاتن کی جمع ہے، اور نا ہماری، آیات ہماری، بینات واضح، بینہ واضح یعنی کھلی ہوئی، بالکل پرومیننٹ. قال الذین کفروا کہتے ہیں وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، للذین، اب یہاں پر کہنے کا جو پریپوزیشن ہے وہ لی، یاد ہے میں نے پیچھے بھی بتایا تھا آپ کو کہ قال ربک للملائکۃ، کس نے کہا اور کس کو کہا، تو جس کو کہا اس کے ساتھ لام زیر لی کی پریپوزیشن لگتی ہے، اسی لیے یہاں پر کے لیے معنی نہیں لکھا، ان سے جو آمن و ایمان لائے، ٹھیک ہے. ایو کون، ایو جو ہے وہ ایسے ہے جیسے ہو، انگلش میں ہو ہوتا ہے بالکل عربی کا ایو ہوتا ہے. وہ سورہ ملک میں آتا ہے نا، ایوہم احسن عملا، کون ہے ان میں سے جو بہترین عمل کرتا ہے. تو ایو کون سا، الفریقینی، یہ جو اینی کی آواز ہے نا یہ دو کے تسنیہ کے لیے آتا ہے، دو کے لیے، دو کے لفظ کے لیے. تو یہاں پر ہے دونوں فریقوں میں سے. اگر یہ لفظ ہوتا ہے فریقینا، اس کا معنی ہوتا ہے بہت سارے گروپس، یعنی پلورل ہو جاتا، لیکن یہاں پہ فریقینی، اینی کی آواز آ رہی ہے نا، یا نون تو ہے جیسے ظالمینہ میں ہے، لیکن اس کی آواز آ رہی ہے اینا، ٹھیک ہے؟ کیسی آواز آ رہی ہے؟ ای اور پھر نا ایسے. اور اس کی آواز کیسی آ رہی ہے؟ آئی نی، ایسے، آئی اور نی یوں کر کے آواز آ رہی ہے. تو یہ جو آواز ہے اس سے، اس کا معنی دو کا معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں فریقوں میں سے خیرون بہتر ہے، مقامن مقام میں، و احسن اور خوب تر ہے. آسن، آسن جو ہے افعلو کے وزن پہ ہے، احسنو افعلو کے وزن پہ ہے. کوئی بھی چیز افعلو کے وزن پہ ہوگی نا، یعنی اس پیٹرن پہ، اس ڈائی پر، احسنو، تو دیکھیں احسنو تو الف آ گیا، پھر یہ فیک کی جگہ ہے آ گیا، آئین کی جگہ سین آ گیا، لام کی جگہ نون آ گیا، اور حرکات ویسی ہی چل رہی ہیں. تو ایسے وزن پہ کوئی بھی چیز ہو نا تو اس میں
بڑھوتی کا معنی ہوتا ہے، یعنی کسی کے مقابلے میں کسی چیز کی بات ہو رہی ہوتی ہے، یعنی اس سے زیادہ، یعنی خوبصر ہے، ان سے زیادہ ہے. جیسے احمدو، صحیح، احمدو اسی وزن پر ہے، افلو پر، یعنی زیادہ حمد کرنے والا احمدو. اسی طرح افلو ہو گیا، احسنو ہو گیا، اسجد، نہیں، اسجدو نہیں ہے، اکبر. اکبرو، یس، بارک اللہ فیک، اکبرو یعنی کہ زیادہ بڑا. ندی یا مجلس میں، مجلس کے اعتبار سے اس کا روٹ ورڈ ہے نون، دال اور واو. اس کا ندو کا معنی پیچھے بھی پڑھا تھا ہم نے، اس کو کہتے ہیں سرگوشی کو بھی کہتے ہیں، پکارنے کو بھی کہتے ہیں. اسی طرح ظاہر ہے مجلس میں کیا ہوتی ہیں، باتیں ہی ہوتی ہیں نا، تو ندی یا مجلس سے بھی لیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ دونوں جس میں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، سرگوشیاں بھی کرتے ہیں، پکار کر بھی، آواز دے دے کر بھی بلاتے ہیں. وکم، اور کتنی ہی، اہلکنا، ہلاک کر دی ہم نے، اہلک، ہلاک کر دی، اور پھر نا، ہم نے. قبلہ، پہلے، ہم، ان سے. من قرن، قرن جو ہوتا ہے وہ ایک سمت کو یا بستی کو کہتے ہیں، تو امت قرن، کتنی ہم نے بستیاں ہلاک کر دی، ہم، وہ، احسنو، زیادہ اچھے تھے، دیکھیں زیادہ نا، ان سے زیادہ اچھے تھے. اساسن، اساس میں، اساس اردو میں بھی لفظ بولتے ہیں ہم، اساس یعنی کہ یہ ہمارا اثاثہ ہے، اردو میں بولتے ہیں نا اثاثہ، یہ ہمارا کل اثاثہ ہے، تو یہ لفظ اردو عربی کا ہی ہے جو اردو میں آیا ہے. ساز و سامان میں، وریا، روٹ ورڈ بتائیں گے آپ مجھے اس کا، ریا کا، وریا. رو حمزہ یا ریا، ریاض. کیا معنی ہوتا ہے را یا حمزہ یا، اس کا کیا معنی ہوتا ہے ریا کا؟ دیکھنا. دیکھنا. اور دیکھنا سے یہاں پر آیا نمود و نمائش، اسی لفظ سے نکلتا ہے نمود و نمائش. ریاکاری نا. نہیں، ریاکاری کا جو روٹ ورڈ ہے میرا خیال ہے وہ را یا حمزہ ہے، وہ تھوڑا سا آگے ریا سے ہے وہ. تو لیکن یہ نمود و نمائش یعنی کہ دکھاوے میں یا اس میں، ریاکاری بھی ویسے میرا خیال ہے یہی ہے، آگے پیچھے ہے کچھ، واللہ عالم. کل کہہ دیجئے من. اچھا، من جو ہے نا، اس کا ویسے تو معنی کیا ہوتا ہے، جو، جیسے ماں کا بھی میں نے بتایا تھا آپ کو جو معنی ہوتا ہے، ایسے ہی ماں کا ایک معنی نکلتا ہے نا کیا میں، استفہامیہ، صحیح ہے نا، ایسے ہی من کا ایک معنی نکلتا ہے کون، یعنی استفہامیہ. من ربو. ہاں، من ربو کا، کون. تو یہاں پر ابھی کسی ایک ہی جملے میں من کے دو معنی بنیں گے، ایک تو جو کا معنی بنے گا اور دوسرا یہ رہا اس آیت میں کون کے معنی میں. ٹھیک ہے، من، مائک میوٹ کر لیں. من جو کوئی کانا ہے فی ضلالتی، گمراہی میں، ضلال، ضاد لام لام، مائک میوٹ کر لیں. ضلال میں یعنی گمراہی میں، کون ہے، نہیں، اور جو ہے گمراہی میں. فَلْيَمْدُدْ، اب دیکھیں اگر میں یہاں پہ نا کون کا معنی لگاؤں نا تو معنی ہی نہیں لگے گا. جب کون ہے گمراہی میں، پس ضرور ڈھیل دے گا اسے رحمان ڈھیل دینا. تو اب یہ معنی صحیح بیٹھ رہا ہے، جو ہوگا کوئی گمراہی میں پس ضرور ڈھیل دیتا ہے اسے رحمان، خوب ڈھیل دینا. ٹھیک ہے نا، تو کانٹیکس بھی آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کہاں پہ کون سا معنی فٹ بیٹھ رہا ہے. فل یم دودھ، تو صرف رٹا مت لگایا کریں، تھوڑا سا سوچ سمجھ کے بھی یاد کیا کریں ترجمے کو. ٹھیک ہے، فا جو ہے وہ ہو گیا پس، یا جو ہے یہاں پہ جو لام ہے نا، یہ لام تاکید ہے. ٹھیک ہے، دو قسم کے لام ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لام تعلیل، ایک ہوتا ہے لام نہیں، جو لام لا ہوتا ہے نا، اور ایک ہوتا ہے لام تاقید. صحیح ہے، تو اس میں یہاں پہ ضرور کا معنی ہے، بس ضرور. یم دودھ، یا کا معنی ہو گیا وہ ڈھیل دیتا ہے. اب یہاں پر کیونکہ آگے فائل موجود ہے تو ہم نے یہاں وہ نہیں لکھا کہ وہ دیتا ہے رحمان، یہ تو جملہ ہی عجیب سا ہو جائے گا نا ہمارا. تو رحمان جب آگے آیا تو پھر ہم وہ نہیں لکھیں گے، بس ضرور. تیسرا لام کون سا بتایا؟ لام تاکید، لام تاکید، لام اور لام تعلیل جو تاکے کا معنی دیتا ہے، تاکے، صحیح ہے، تاکے، تو تعلیل کہتے ہیں. اور تاکید والا جو لام ہوتا ہے یہ خالی یہ اس طرح سے لام ہوتا ہے، اور تشدید جزم کے ساتھ ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے لائے، لام نہیں، یا لائے نہیں بھی بولتے ہیں اسے، لائے نہیں یعنی نہیں کے معنی میں آتا ہے. لا، لا الہ الا اللہ. اور ایک اور بھی لا ہوتا ہے ویسے، لائے نفی، چلے وہ بعد میں دیکھیں گے.
फलयम दुद, तो मेरा रूट वर्ड क्या बनेगा? मीम दाल और दाल, मद्दा से। मद, मद को हम तजवीद में क्या करते हैं? लंबा कर देते हैं ना, खींचते हैं, तिलावत में खींच देते हैं। खींचते ही लंबा ढील देना भी क्या होता है? कभी पतंग उड़ाई हो तो ढील देने को क्या कर, छोड़ देना, खाली ढील जोड़ का लंबा कर मतलब होता है कि आप देना। धागा या जो मांझा होता है उसको छोड़ते जाएं और उसको लंबा जाने जी, दें, उसको कहते हैं ढील देना। तो लहू, उसे, किसे? इस शख्स को जो गुमराही में है। अर रहमानु, ये फाइल बन गया, रहमान। ढील कौन दे रहा है? रहमान। और कैसी ढील देना? ये मस्तर आ गया, जो पीछे से चल नहीं रहे थे हमारे पहले बहुत ज्यादा इस तरह से, वही खूब ढील देना, मद्दा, खूब ढील देना, मद्दन में। जैसे हम पीछे शुरू में जब हमारा स्टार्ट की हमारी आयतें चल रही थी तो हर वर्ड का मस्तर जो है वो आ रहा था, अब इसी तरह दोबारा इसमें आंसर रिपीट हो गया मस्तर के तौर पे, खूब ढील देना। हत्ता, यहाँ तक के, इदा, जब, राउ, रा हमजा या, वो देख लेगा या वो देख लेंगे, माँ जो, यू आदूना, वो वादा किए जाते हैं, वही पैसिव में चला गया। असल में ये क्या होता? यही दूना, यही दूना ये लफ्ज होता कि वो वादा करते हैं, सही है। ये होता वर्ड यही दू ना, ये नॉर्मल वर्ड होता कि वो वादा करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जब पेश लगा तो वाऊ भी लग गया, यू, क्योंकि ये पढ़ने में कितना मुश्किल लगता है, खाली खाली पेश होता तो यू, और यहाँ पर इस जो आइन कलमा होता है उसके ऊपर क्या लग जाता है? जबर। पैसिफ में यही पढ़ाया था, याद है पिछली दफा मैंने कहा था यूज लमूना, यूज लमूना वाला वर्ड पढ़ाया था पीछे, तो मैंने कहा था कि देखिए इसमें असल में क्या लफ्ज बन रहा था युज़लमूना में? यजलिमूना, वो जुल्म करते हैं, यजलिमूना। और अगर पैसिव में लेके जाएंगे तो या के ऊपर पेश आ जाएगी, और जो तीसरा दरमियान में जो लेटर होगा ना रूट वर्ड का, जैसे यहाँ पर रूट वर्ड का लेटर क्या बन रहा है? वाओ, आइन और दाल, जो बीच वाला लेटर होगा उस पे जबर आ जाएगी, तो ये आ गई। जेर थी असल में, यू, यही दूना लफ्ज था, ये बन गया यू आदूना। अब पढ़ने में मुश्किल हो जाता तो इसको अरबों ने इसको यू आदूना ही कर दिया, वाओ मद्दा ही बना दिया, क्योंकि ये लंबा ही करके पढ़ा जाता, यू आदूना। इसको यू आदूना पढ़ ही नहीं पाते, यू आदूना पढ़ते हुए मुश्किल भी होती, तो यू आदूना, ये वाओ एक्स्ट्रा है इसमें, तो इसका रूट वर्ड भी यही बन रहा है, वाओ आइन दाल, यानी वो वादा किए जाते हैं, पैसिव चला गया। इम्मा ख्वा, अल्लादाबा आदाब हो, व इम्मा और ख्वा, यहाँ इम्मा ख्वा के माने में, यानी चाहे, अस्साता कयामत हो, फसयालमूना, बस ये जो सीन आता है शुरू में ये अनकरीब के माने में होता है, इसी तरह सौफा भी आता है अनकरीब के माने में। पता नहीं आप पीछे आया नहीं आया, पीछे आया है कहीं सौफा, सौफा? फसयालमूना, पस अनकरीब वो जान लेंगे, वो जान लेंगे, या अलमूना वो जान लेंगे, मन कौन है, हुआ जो, या वो, हुआ वो, शर्रुन बदतर है, ये मैं मिटा दूं जरा, लफ्ज नहीं सुना दिखाई दे रहा, बदतर है, मकानन, मकान के एतबार से, व अवाफू और कमजोरी के एतबार से, यानी ज़ौफ के एतबार से, ज़ौफ ज़ईफ इसी लफ्ज से होता है, उर्दू में बोलते हैं ना ज़ईफ, बहुत ज़ईफ शख्स, ज़ईफ मतलब कमजोर, तो कमजोर है। जुंदन, जुंद जो होता है लश्कर के लिए लफ्ज आता है, जो जीम नून दाल, वो सूरह मुल्क पे भी पढ़ते हैं ना हम, जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान, है ना, इनिल काफिरूना इल्ला फी गुरूर, वहां पे भी जुंद आता है ना कि इनके लश्कर जो है इनको लगता है कि ये जो है इनको बचा लेंगे, तो लश्कर। व यजीदु, और ज्यादा करता है, यह ज्यादा से है ना, इसका रूट वर्ड मेरा ख्याल है जाल वाव दा, जा वाव दाल है, वाव है ये, देख लीजिएगा, या तो जा या दाल तो नहीं होना चाहिए, मुझे कंफर्म नहीं है, इसको चेक कर लीजिएगा या है क्या वाव है। वह यजीदु, और ज्यादा कर देता है, अल्लाह, अल्लाह, ये देखिए फाइल आ रहा है ना, तो अब यहाँ पर वो नहीं लगाएंगे हम, अल्लाह का नाम उसको यूज करेंगे यहाँ पर, ज्यादा करता है अल्लाह, क्या क्या ज्यादा किसके लिए? अल्लदीना हतदौ, उनको जिन्होंने, इसको मैं ऊपर कर दूं, उनको जिन्होंने हिदायत पाई, इहतदौ, इहतदौ का रूट वर्ड क्या बनेगा? हदी, इसमें ता जो है ये ग्रामेटिकली ऐड हुई हुई है, हा दाल या हदा या से है, और वाव मद्दा जमा की अलामत बनती है,
وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، یعنی زیادہ لوگ ہیں نا یہ، الذین بھی آپ کو جمع کی علامت ہے، تو ہدن ہدایت میں، والباقیات اور باقی رہنے والی الصالحات نیکیاں ہیں، خیرن جو بہتر ہیں، اندا پاس یا نزدیک، ربی کا آپ کے رب کے، وخیرن اور بہتر ہیں نہیں ربی کا ثوابن ثواب کے اعتبار سے، یعنی ثواب میں بہتر ہے۔ ثواب کیا ہوتا ہے؟ سا واو با ثواب، اجر، کسی بھی چیز کا پچھلا حصہ جو ہے وہ کہلاتا ہے ثواب، ٹھیک ہے، کس چیز جس کا سرا نیچے لمبا ہو، یعنی کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہو تو اس کا جو اینڈ ہوتا ہے نا وہ ثواب ہوتا ہے بیسیکلی، یا جس کو ہم اجر بھی کہتے ہیں، صحیح ہے۔ اب اجر جو ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، بدلہ، یعنی اسی طرح ثواب جو ہے وہ ہم اچھے معنی میں ہی لیتے ہیں، لیکن ثواب اجر ہے، اجر کے معنی میں لیں گے تو اسی لیے ہم کہتے ہیں نا جزاک اللہ، یا اللہ آپ کو اجر عظیم عطا کرے، یا ہم کہتے ہیں آپ کو نیک اجر عطا کرے، اجر کیا بولتے ہیں اس کو، آپ کو بہترین اس کی جزا دے، اجر یعنی اچھا اجر دے، جزائے خیر، اجر ہاں عظیم جزائے خیر. اجر خیر دے، یہ لفظ نا اجر خیر دے یا اس طرح، تو یہ کہنے کہ اچھا اجر دے، تو ثواباً ثواب میں، وخیرن اور بہتر ہیں، مردا، مردا کا روٹ ورڈ کیا بنے گا؟ رو دال دال. کیونکہ شروع کا میم نہیں لیتے موسٹلی ہم، اگر آگے تین لفظ نظر آ رہے ہو نا تو پھر آگے شروع کا میم نہیں لیتے ہم روٹ ورڈ میں۔ تو ردا، رد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رد کا معنی ہوتا ہے لوٹانا، ریجیکٹ، مطلب ریجیکٹ نہیں کہنا چاہیے، رد کا معنی ہوتا ہے لوٹانا، تو یعنی کہ ایک چیز اللہ کے لیے کی جا رہی ہے، اب اللہ اس کو لوٹا کے بدلے میں کیا دے رہا ہے، جیسے میں آپ کو گفٹ دوں تو آپ مجھے ایک ریٹرن گفٹ دیتی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ رد، یہ اس چیز کا رد ہے، اس کا مطلب وہ دوسرے معنی میں رد نہیں ہے، ریجیکٹ والے معنی میں نہیں، ردا کا معنی اس معنی میں ہے کہ ریٹرن گفٹ، ریٹرن میں، اس چیز کے ریٹرن میں، تو اسی لیے اس کا معنی لکھا ہوا ہے انجام، ٹھیک ہے۔ افرائیتا، کیا پھر دیکھا آپ نے، روٹ ورڈ وہی ہے را حمزہ یا، ٹھیک ہے، را یا، ٹھیک ہے، کیا پھر، کیا حمزہ ہو گیا کیا، فا ہو گیا پھر، رئی دیکھا، اور تا ہو گیا آپ نے، آپ دیکھیں چھوٹا سا جملہ ہے، چھوٹا سا ورڈ، ایک ورڈ ہے یہ، اور کتنا لمبا اس کا معنی ہے، کیا پھر دیکھا آپ نے، الذی جس نے، اسے جس نے، کفرا کفر کیا، اب یہاں پر اسے لگنا نہیں تھا، اس کا معنی صرف جس نے ہے، لیکن کیونکہ ہمارے جملے کی یعنی ہماری اردو کی ایک وہ ہے، یہ ہمارا جملہ پورا نہیں بن رہا تو ہم نے اسے لگایا اس میں، بھی آیاتی نا، ساتھ ہماری آیات کے، کفرا کا پریپوزیشن ہے یہ با، ساتھ نہ بھی لگائیں تو بھی جو ہے نا یہ اس کا پریپوزیشن ہے، آمنو کے ساتھ بھی نا با لگتا ہے آگے، آمنو، آمنا باللہ ہے نا، ہمیشہ با لگتا ہے جس پر ایمان، اسی طرح کفرا کے ساتھ بھی با لگے گا، کفرا باللہ یعنی وہ لوگ جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، صحیح ہے۔ اسی طرح کفرا بالطاغوتی یعنی تاغوت کا انکار کیا، تاغوت کا انکار کیا، کفرا کفر کیا، بھی آیاتینا ہماری آیات کا، یا ساتھ ہماری آیات کے، جی کچھ کہہ رہی ہیں؟ وقال، اور کہا، اور کیا کہا اس نے، لَأُوتِيَنَّ، اب یہ لام زبر لا یہ تاکید آ گئی، اور یہ نون تشدید یہ بھی تاکید آ گئی، تو اس میں دو تاکید، البتہ اور ضرور، اور اوتینہ کا روٹ ورڈ حمزہ تا اور یا، عطایا یعنی دیا جاؤں گا، میں ضرور دیا جاؤں گا، مالن مال، ولدا اور اولاد، اطلع کیا وہ مطلع ہو گیا ہے، اردو میں بھی یہی ورڈ بولتے ہیں ہم، مطلع، مطلع ہو گیا ہے، الغیبہ یعنی اس پر ظاہر، مطلع کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اس پہ ظاہر ہو گیا غیب، صحیح ہے، جیسے سورج بھی جب طلوع ہوتا ہے اسی لفظ سے ہوتا ہے، وہ طلع سے، وہ بھی کیا ہوتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، ویسے تو وہ موجود تو ہوتا ہے نا، کہیں چھپ جاتا ہے بس، کہیں مطلب کہیں چلا تو نہیں جاتا، بس چھپ جاتا ہے ہماری نظروں سے، اور وہ کیا ہو جاتا ہے پھر ظاہر ہو جاتا ہے، غیب بھی ہمارے سامنے موجود تو ہے لیکن بس ظاہر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اطلع الغیب، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا یا غیب اس پر ظاہر ہو گیا، ام یا اتخذا، وہ اس نے رکھ لیا ہے، اس نے لے رکھا ہے، سوری، حمزہ خوا دال سے، اخذا سے، اس کا روٹ ورڈ ہے، تا جو ہے وہ گرامیٹیکلی ایڈ ہوئی ہے، اند الرحمانی، رحمان کے ہاں یا رحمان کے پاس، عہدن کوئی عہد،
कल्ला हरगिज नहीं, सनक्तुबु, सनक्तुबु में सीन अनकरीब, नून हम, और कतबा का माना काफ्ते लिखना, तो अनकरीब हम लिख लेंगे माँ जो यकूलु वो कहता है, व नमुद्दु और हम बढ़ाते रहेंगे, मीम दाल दाल, लहू के लिए, मिनल अदाबी अदाब में से, मद्दा बढ़ाना, व मनरिसु और हम, वाव और नून हम, और इसमें वाव जो है वो गिर गया है, वरासा यानी विरासत, हम वारिस होंगे हु उसके, किसके, उसके माल और औलाद के, माँ जो यकूलु वो कहता है, यानी जो माल और औलाद के बारे में बड़ा फख्र कर रहा है, उसके वारिस कौन हो जाएंगे, अल्लाह ताला खुद, व यातीना और हम ले आएंगे, हमज़ाता या रूट वर्ड, हम और वो आएगा, सॉरी यातीना वो आ जाएगा हमारे पास, फर्दन अकेला, फर्द फर्द उर्दू में बोलते हैं ना, फर्द फर्दन अकेला, ठीक है। कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, ठीक है, चले। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।